انسان کو بیٹھنا ہوتا ہے تو وہی ہو گئی صحبت۔ ایک صحبت ہوتی ہے اجتماعی، ایک صحبت ہوتی ہے تنہائی، یعنی وہ صحبت آپ کو آپ کے یار سے ملاتی ہے، مگر اس کے لیے پہلے اجتماعی صحبت کی ضرورت ہے، باقاعدہ مجلس جس کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں مجلس کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ ایک تو مجلس دینے والوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور مزے کی بات ہے لینے والوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ لینے والوں کے پاس تو زیادہ ٹائم نہیں ہے، اب دینے والے میرے جیسے بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، مرشد کے نظر ہے، کوشش کرتے دے، مگر لینے والوں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو ہمارا جو اصل، میں اپنی ذات کی بات کروں یا ہمارے مرشد کی میں بات کروں، میاں حضور کی، تو میاں حضور اس بات پر بہت توجہ فرماتے کہ صحبت بہت ضروری ہے۔ دیکھو آپ توجہ دیتے ہیں تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے، ہماری جو جمعے کی نشست ہوتی ہے وہ 4 گھنٹے کی تو مست ہے، جس میں میاں حضور گفتگو فرماتے ہیں۔ 8 بجے پہلے شروع ہوتی تھی، اب 8:30 ہوتی ہے، تو ختم ہوتی ہے 12 بجے کے قریب، لنگر بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں۔ صحبت، کیونکہ جو چیز آپ کو پڑھنے سے نہیں ملتی ہے وہ آپ کو بزرگوں کے صحبت سے ملتی ہے، اور پڑھنا بھی یہ بہانہ ہوتا ہے یاد کرنے کا۔ اب مثال یوں لے کہ ایک شخص سے اس نے آپ کو بولا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پڑھ تو آپ اللہ کا نام رہے نا، اب آپ 1000 بار پڑھیں یا 1 کروڑ بار پڑھیں، آپ کو اس بندے کی یاد ضرور آئے گی جس نے آپ کو بولا ہے، یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی تو منافقت ہے بھائی، اور اس سے اللہ مومن کو بچائے۔ یہ تو احسان فراموشی ہے، اور احسان فراموشی مومن کا وصف نہیں ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ تو یہ دیکھیں، یہ راز ہے، اگر پڑھنے سے ملنا ہوتا ہو نا تو عزازیل کو سب سے زیادہ ملتا۔ آدم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اللہ نے پڑھا دیا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، اور پھر جنہوں نے پڑھا تھا ان کو فرمایا کہ اب سوال کرو آدم سے کیا پوچھنا ہے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء۔ جس نے کچھ نہیں پڑھا، نور مصطفیٰ کی صحبت کی برکت یہ کہ اس کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ پیشانی میں اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم دستگیر، یعنی نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں تھا، اس کی برکت یہ کہ رب العالمین خود دے رہا ہے، اور جنہوں نے پڑھا 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 پھر ان کو فرماتے اب پوچھو میرے آدم سے کیا پوچھنا ہے تم نے۔ اور جو پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے استاد بنا، اور ان کا استاد بن گیا جو معصوم ہے، ہاں، جس نے نبی کے پاس جانا ہے، جنہوں نے انبیاء کے پاس آنا ہے، ان کا بھی استاد بنا وہ، اور وہ پھر مردود ہو گیا۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ یار یہ مردود ہوا کیوں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اب پڑھتا اللہ کا ذکر پڑھ رہا تھا نا، شیطان سب سے بڑا توحیدی ہے، شیطان سے بڑا کوئی توحیدی نہیں ہے، تو جو صرف توحیدی ہے وہ شیطان کے قبیلے سے ہے، سمجھے جی؟ رسالت کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی ہے، بات یہ سمجھ میں نہیں آتی توحید رسالت کے بغیر، بات یہ۔ تو اب وہ اس نے پڑھا مگر وہ کیا ہو گیا؟ مردود۔ صحبت اتنی بڑی نعمت ہے، اور آدم کو نور مصطفیٰ سے حصہ ملا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم جو اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس پر رب العالمین نے آدم کی شان کو بلند کیا کہ اب آدم سے پوچھو تم سے افضل ہے یہ، کیونکہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی روح اس میں پھونکی ہے۔ تم کو کن فیکون سے بنایا ہے اور اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ انسان کو رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور فرشتے کن فیکون کی تخلیق ہے نا، تو ہاتھ افضل ہوا نا جی، دست قدرت۔ تو پھر اللہ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ اب اس سے سوال کرو، جو تمہارا جی چاہے اس سے پوچھو، جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ جی چاہے میں نے اپنے الفاظ میں بولا ہے بتانے کے لیے، یعنی جو چاہتے ہو وہ پوچھو، اور آدم پھر جواب دیں گے۔ نہیں تو وہی فرشتے تھے جنہوں نے پہلے اعتراض کیا، اس کو کیوں بنا رہے مولا، ہم سجدے کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنا اور چیز ہے، صحبت پانا اور چیز ہے۔ بغیر صحبت کے اگر سجدے ہوں تو رائگاں چلے جاتے ہیں،
بغیر سجدے کے، یہ بات بڑی ہے، اس کو توجہ، بغیر سجدے کے اگر بغیر صحبت کے اگر سجدے ہوں تو رائیگاں چلے جاتے ہیں، اور صحبت سے اگر سجدے ہوں تو مشاہدے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ صحبت سے اگر سجدے کیے جائیں تو مشاہدے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، حدیث شریف ہے کہ تم سجدہ یا نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے۔ اگر اتنا نہیں تو یہ گمان ضرور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں اصل میں صحبت کا فقدان ہو گیا، اس لیے ہمارے ہاتھ میں تسبیح آ گئی، زبان پر بھی جاری ہو گئی، وہ یہاں سے نیچے ہی نہیں گئی، وہ یہاں سے نیچے ہی نہیں گئے نا، یہاں پہ رک گئے۔ اور اجر تو وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کافر کو بھی دیتا ہے جو رام رام کہتا ہے۔ تو تجھے اگر پڑھنے سے تجھے نوکری زیادہ مل رہی ہے تو کیا ہوا، مال زیادہ مل رہا ہے تو کیا ہوا، ایک بنگلے کے بجائے 2 بن گیا تو کیا ہوا، مگر اس کی معرفت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یہ بات ہے۔ یقین مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ بات ہے۔ محبت اور شفقت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یعنی یہ وصف آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بات یہ، اگر ذکر کے ذریعے سے آپ کے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہ وصف پیدا ہو جاتی ہے تو کائنات کا اگر کچھ بھی آپ کو نہیں ملے تو آپ سمجھیں سب کچھ مل گیا ہے، کیونکہ اس پروردگار نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا تجھے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور کائنات سمٹ کے تیرے دونوں ہاتھوں میں آ گئی اور تجھے یہ وصف نہیں ملا تو سمجھ تجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے۔ کسی کو دے کے دور کرتا ہے، کسی کو لے کے قریب کرتا ہے۔ عجیب بے نیازی ہے یہ اللہ الصمد۔ میاں فرماتے یہ جو تجلی ہے نا اللہ الصمد کی، بڑی خطرناک تجلی ہے نا، کسی کو دے کر اپنی ذات سے دور کر دیتا ہے۔ اور بندہ یہ گمان کرتا ہے میں نے سورہ کوثر پڑھی تھی، واہ بھائی اس کا تو موکل آ گیا، نوکری کے لیے پڑھی تھی نوکری مل گئی، چھوکری کے لیے پڑھی تو چھوکری مل گئی، یعنی رشتہ ہو گیا میرا، یہ تو میرا وظیفہ کامل ہو گیا۔ بس تو اسی گمان میں رہے، تو اسی، کیونکہ ہر کسی کو اس کی محبت ملتی نہیں، اور محبت ملنے کا جو ذریعہ ہے وہ تسبیحات نہیں ہے، صرف تسبیحات یاد کا ذریعہ ہے، اصل چیز تو صحبت ہے۔ تو صحبت کا ہمارے یہاں فقدان ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہو سکتا ہے ہم غلطی پر ہوں، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ بزرگوں کی صحبت نہ ہونا یا اپنے اسلاف کی سیرت سے آشنا نہ ہونا۔ آج ہم لوگ ناول پڑھ لیتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، مگر اپنے بزرگوں کی سوانح حیات نہیں پڑھتے۔ اب داتا صاحب ہم سب گئے، اگر کسی سے یہاں پہ پوچھے بھائی کشف المحجوب کتنے لوگوں نے پڑھی ہے تو چند ایک لوگ ہاتھ اٹھائیں گے جو علماء ہوں گے یا اہل علم ہوں گے، بولیں گے ہم نے پڑھی ہے۔ تو بزرگوں کی سوانح حیات جو ہوتی ہے نا، جو زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ داتا صاحب کی بارگاہ میں غریب نواز آئے صرف آپ کی صحبت پانے کے لیے آئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ذکر غریب نواز ان کی بارگاہ کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے تھے، بالکل پڑھ سکتے تھے، مگر آپ کی صحبت کے فیوز و برکات، جو آپ کے باطنی نعمتیں تھی رب العالمین کی جانب سے آپ پر، جو وہ نعمتوں کا حصول صحبت سے ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ اب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، ایک دفعہ گئے، 1 سال کے بعد جاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے۔ روز اگر اس کو چہرہ دکھاتے رہے تو وہ یاد رکھتا ہے، یار روز آتا ہے، یار کسی سے پیسے لینا ہو، بہت بڑا ڈاکو بھی ہو تو اس کو بھی خیال آ جائے گا یار روز آتا ہے بیچارے کے، کچھ نہ کچھ دے ہی دو یار، اس کو میں نے تو دینا ہی ہے نا، دے دو یار، بیچارہ روز آتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو جب بندہ سائل بن کر بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، اپنے دل کے پیالے کو سیدھا رکھ کے، خالی رکھ کے، تو وہ ملتا ہے۔ مگر یہ جب ہوتا ہے کہ جب ہم صحبت پائیں بزرگوں کی اور اس کو نعمت سمجھیں۔ ابھی اندر بھی یہ بات ہو رہی تھی، دوپہر میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ناکامی کی وجہ، جو بڑی وجہ ہے ناکامی کی، یہ میں صرف روحانیت کی بات نہیں کر رہا، ہر فیلڈ کی، ہم ناشکریں، ہم نتیجہ اپنی سوچ کے مطابق چاہتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق نہیں چاہتے۔ راضی بر رضا کا مطلب علامہ صاحب یہی ہے نا، جس حال میں رب راضی رکھے اس میں بندہ راضی رہے۔
ہم نتیجہ کسی بھی کام کا، کسی بھی عمل کا اپنی سوچ اور اپنے ذہن کے مطابق چاہتے ہیں، اور رب اس کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ تجھے دیتا ہے، پسند تجھے نہیں فرماتا، پسند اس کو فرمائے گا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ اس لیے صوفیہ بھوکے رہ کر بھی شکوہ نہیں کرتے، اس لیے بزرگوں نے جنگلوں میں کائنات کے مالک ہونے کے باوجود بھی جنگلوں میں راتیں گزاری۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، ان بزرگوں کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا کیونکہ یہ دنیا کو اس کے لیے فنا کرتے ہیں، پھر وہ خالق دنیا کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے قدموں سے وابستہ کرتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، اس بات کو، یہ وہ رب کتنا بے نیاز ہے کہ دنیا میں یہ لوگ فاقہ کش ہوتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے تو لوگوں کے پیٹ بھرنے کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کون کھلا سکتا ہے؟ آپ کھلا سکتے ہو؟ میں کھلا سکتا ہوں۔ بڑے سے بڑا سیٹ ایک دفعہ کھلائے گا، دوسری دفعہ تنگ آ جائے گا یا امتیاز کرنے لگ جائے گا کہ بھائی اس نشست میں بیٹھیں گے، اس طرف بیٹھیں گے، ادھر وہ بیٹھیں گے، ادھر یہ بیٹھیں گے۔ یہ ایسے بے نیاز ہوتے ہیں کیونکہ دنیا میں بے نیازی سے گزارتے ہیں نا، پھر ان کے در پر جو آتا ہے وہ پل کر جاتا ہے۔ آپ اگر رات دن بھی داتا صاحب کے یہاں بیٹھے رہے تو آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ کو اتنا کھانا ملے گا کہ آپ بولو گے کھانا نہیں ہے بھائی، بس سے یار لے کے جاؤ۔ تو کون لے کر آ رہا ہوتا ہے؟ کیا میں اور آپ؟ نہیں 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 نہیں، جو دنیا اللہ کے لیے ترک کرتا ہے، اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈالتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھ یہ دنیا، اللہ پھر دنیا کی حقیقت جو حدیث میں آنا ہے مچھر کے پر کے برابر ہے، وہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس دنیا کے لیے تو بھاگتا تھا، دیکھ اس کے قدموں میں سونا بھی پڑا ہے، چاندی بھی پڑا ہے، مال بھی پڑا ہے، سیٹ بھی آ رہا ہے، وزیر بھی آ رہا ہے۔ ایک دنیا دار آدمی یہی باتوں کو سوچتا ہے نا، بزنس مین بھی آ رہا ہے، کاروباری بھی آ رہا ہے، پراڈو والا بھی آ رہا ہے، پیدل بھی آ رہا ہے، سب اس کے قدموں میں آ کے ہاتھ باندھ کے، اور یہ اندر سو رہا ہے مزے سے، فکر ہی نہیں ہے۔ فکر ہے داتا صاحب کو؟ کوئی فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں، اندر سو رہے آرام سے، اپنے یار کے دیدار میں مصروف ہے۔ بات تو یہ ہم لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ، کوئی بھی عمل کیا جائے، یہاں تک کہ اگر آپ کہیں جاب بھی کرتے ہیں نا، جاب بھی اپنی مرضی کو مفقود کریں، فوت کریں، اللہ کی مرضی کو اوپر لے کر آئیں۔ یہ وصف ضروری نہیں ہے کہ آپ دینی معاملہ سے، نہیں، ہمارے میاں تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے مرشد کی محبت دیکھنی ہے اور اپنی بری عادات کو نکالنا ہے نا، ٹھیک ہو بیٹا؟ خیریت سے؟ اگر کسی کو بری عادات نکالنی ہے تو ہر بندے کے چہرے میں اپنے مرشد کا چہرہ دیکھے، بس۔ جب سب کے چہرے میں مرشد کا چہرہ دیکھا تھا تو نہ کسی سے حسد کرے گا، نہ بغض کرے گا، نہ کینہ کرے گا، نہ لڑے گا، نہ جھگڑے گا۔ اگر آگے کی بات کروں تو پھر یہ جانے کہ یہ میرے رب کی طرف معرفت کا ذریعہ ہے، یہ بندہ، یہ اللہ کی پہچان دے رہا ہے، اس کا چہرہ۔ اوپر کی بات یہ، مومن کا چہرہ، بندے کا چہرہ اللہ کی پہچان دیتا ہے نا، کیونکہ اس نے دست قدرت سے بنایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چہرے پر مارنا بچے کے منع ہے۔ ایسا ہی ہے نا حضرت، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ تو یہ چہرہ اگر آپ جب اپنے مرشد کو ہی دیکھیں گے، چاہے آپ کا سیٹ ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، شاگرد کیوں نہ ہو، مرید کیوں نہ ہو، آپ کو آپ کا مرشد اس میں نظر آئے گا، اور یہ ابتدا ہے فنا کی طرف جانے کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی تمام تر جو بری خصلتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں۔ بدگمانی ختم، برے خیالات ختم، غصہ آنا ختم، لڑائی جھگڑا ختم، اور پھر آہستہ آہستہ یہ یقین آپ کو اتنا ہو جائے گا نا کہ اگر وہ گالی بھی دے دے گا نا، پھر آپ بولیں گے ہاں یار لگتا ہے میری گالی سننے کا ہی ٹائم تھا، جبھی تو گالی دی اس نے، تو پھڈا ختم ہو گیا، پھڈا مک گیا ہے یا نہیں؟ صوفیہ کو لوگ گالیاں بھی دیتے تھے، صحابہ کرام کو بھی دیتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دیتے تھے، دین کی وجہ سے دیتے تھے نا۔ کیوں سرکار نے فرمایا کہ میری مثال ایک آئینے کی مانند ہے،
وہ حدیث ہے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر والے جو حدیث ہے کہ آپ نے ابو جہل آیا اور اس نے کہا تو نے سچ کہا. ایک صحابی آیا کہا یا رسول اللہ میں نے بولا تو نے سچ کہا. عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی سچ کہتے ہیں یہ بھی سچ کہتے ہیں, کیا ہے؟ فرمایا میں مثل آئینہ ہوں. ہاں بات یہ جو مجھ میں جو دیکھے گا اس کو وہی نظر آئے. اب جو لوگ ذات کی معرفت کی بات کرتے ہیں تو ناؤز باللہ ایسے تھوڑی کہ کوئی ذات ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں گے, آپ کی آنکھیں ناؤز باللہ احاطہ کریں گی, نہیں. یہ خلق کے اندر ہی آپ ذات کو دیکھیں گے, کیونکہ خلق ہی ذات کی معرفت کا ذریعہ ہے اور سیڑھی ہے. جب آپ خلق کو عیب دار دیکھتے ہیں تو آپ خلق کو عیب دار نہیں دیکھتے, گویا خالق میں عیب نکالتے ہیں. کیا بات ہے. یہ مائک میں نے بنایا, اب آپ اس کی برائی کریں, مثال لے لیں, برائی کریں تو اس مائک کی برائی نہیں ہے, کس کی برائی ہے؟ آپ کی, بنانے والے کی. آپ دیکھو گھر میں بیوی بچوں کے بھی پھڈے ختم ہو جائیں گے آپس میں, اگر ان باتوں پہ ہم عمل کریں آپس میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا, بہن بھائیوں کا آپس میں فتنہ فساد ختم ہو جائے گا. مگر ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے نا, صحبت نہیں ہے. تو اب اگر آپ خالق کی جسی خلق میں اگر آپ عیب نکالتے ہیں گویا آپ خالق میں عیب نکالتے ہیں. اس لیے صوفی تمام کو, چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو, بے شک مسلمان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے کہ وہ مومن ہے, رسول اللہ کا غلام ہے, مگر وہ خلق کو بے عیب دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ بے عیب دیکھتے ہیں. ان کے پاس کافر بھی آ جائے وہ اس کو عزت دیتے ہیں, مومن بھی آ جائے تو اس کو عزت دیتے ہیں. ہاں مومن کی شان زیادہ اس لیے کہ مومن پہلے سے پکا پکایا تڑکا لگاتے تیار ہو جاتا ہے. وہ مومن تو پکا پکایا ہے, وہی ہے جس نے عالم اربع میں رسول اللہ پر ایمان لے آیا. ہاں اس کے اندر اللہ نے ایمان ودیت کر دیا, یعنی یہ رب نے انعام کیا نا اس کے اوپر کہ عالم اربع میں ہی محبوب کریم کا غلام کر دیا, بعد میں نہیں کیا, عالم اربع میں ہی کر دیا. تو یہ مومنین کی فضیلت رب العالمین نے اپنے فضل سے دی. افضل ہے مومن مسلمان, مگر خالق مخلوق کو بے عیب اس لیے دیکھتا ہے کہ صوفی مخلوق کو بے عیب اس لیے دیکھتا ہے کہ اگر عیب نکالوں گا تو کس کی مخلوق میں عیب نکالوں گا؟ خالق کی. وہ چاہتا تو مجھے بھی کتا بلہ بنا دیتا, مجھے بھی کافر بنا دیتا نعوذ باللہ. اگر وہ چاہتا, اللہ نے مجھے محفوظ رکھا, اپنے حبیب کا غلام کیا. تو یہ باتیں اگر ہم سوچتے ہیں, ان پر عمل کرتے ہیں, تو اس سے ہماری بہت سی بری خصلتیں, بری عادات, بری طور طریقے یہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کا باطن روشن ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح سے باطن روشن ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تسبیح سے باطن روشن نہیں ہوتا. باطن روشن ہوتا ہے اپنی بری خصلتوں کو دور کر کے اللہ کی مخلوق سے محبت. الخلق عیال اللہ, ایسے ہی حضرت صاحب حدیث ہے, الخلق عیال اللہ, سرکار نے فرمایا, حدیث شریف ہے نا یہ. اور خلق کے بارے میں جب خالق روز معیشت سوال کرے گا, حدیث کا مفہوم ہے ہم لوگ ایک دوسرے میں عیب نکالتے, ایک دوسرے میں کیا, اپنے بزرگوں تک میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی, اپنے بزرگوں کے جن کے توسل سے ایمان ہم تک پہنچا, دین ہم تک پہنچا, ہدایت ہم تک پہنچی, نور قرآن ہم تک پہنچا, ٹھیک ہے, ہم ان میں تھوڑی سی ہماری عقل کیا آ جاتی ہے کہ ہم پر عقل جب سوار ہو جاتی ہے تو ہم سوال ان پر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, ان میں ہم عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی صحبت اور ان کے بارے میں ہم عیب نکالنا شروع کرتے ہیں, اور انسان کی ہلاکت کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے بزرگوں کا بے ادب ہو جائے یا مخلوق میں وہ نفرت کرنے لگے, امتیاز کرنے لگے, سمجھو تباہی کا راستہ شروع ہو گیا. روزے محشر حدیث شریف ہے, حدیث کا مفہوم ہے, میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, ہاں میرے پاس کپڑے نہیں تھے, تو نے مجھے کھلایا نہیں, تو نے مجھے پلایا نہیں. ہم مخلوق کو کیا سمجھتے, سوچنے کی بات ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل پڑھنے سے اللہ مل جائے گا. نوافل تو تیرے دل میں ذرا سا بھی خیال آ گیا کہ میں نے زیادہ پڑھ لی تو گئے. پہلے تو یہ اس کے فرائض واجبات سیکھ, کمال طہارت حاصل کر, پھر نوافل پڑھ.
پھر بھی کوئی اسٹمپ نہیں لگے گی قبولیت کی. تم نہیں جانتے مگر مخلوق خدا اللہ کی ذات کی معرفت کا وہ ذریعہ ہے کہ اگر اس کی خدمت میں لگ جاؤ تو اللہ کی ذات مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے صوفیہ نے ہمیشہ مخلوق کی خدمت کی ہے. تو بندہ عرض کرے گا مولا تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے. حدیث شریف ہے اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں بھوکا تھا, تیرے ساتھ رہنے والا بھوکا تھا, اس کے پاس کپڑے نہیں تھے, خود تو نے کھائے پیے, اب تیرے اعمال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ اہمیت ہے مخلوق کی. کس کے نزدیک؟ خالق کے نزدیک, کیونکہ اس کی مخلوق ہے. اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار اپنی مخلوق ہے. آپ کا جو گھر بنا ہوا ہوتا ہے, جھوپڑی کیوں نہ ہو, کوئی آ کے اس جھوپڑی کو بھی اگر حکومت کا طبقہ آ کے گراتا ہے تو بندہ چیختا ہے نا, میں نے جھوپڑی بنائی ہے, بڑی محنت سے بنائی. جھوپڑی کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپ کا گھر ہو, اگر کوئی گرانے کے لیے آ جائے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, آپ لڑتے جان دینے کو تیار. کیوں؟ کہ آپ نے بنائی ہے خون پسینہ ایک کر کے. اس خالق کائنات نے حضرت انسان کو اپنے دست قدرت سے بنا کر اس کے قلب میں اپنی یاد اور معرفت کو رکھا ہے. اس لیے رب العالمین اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, کیونکہ یہ میرا ہے, میرا. اور اس نے بزرگ فرماتے ہیں کہ نزع کے عالم تک توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے. یہ اس کے پیار کی سب سے بڑی علامت کہ تو ساری زندگی شرک میں مبتلا رہے, کفر میں مبتلا رہا, بس اگر تیری روح نکل رہی ہے اور تو نے مجھے پہچان لیا, میرے حبیب کو پہچان لیا, تو میں تجھے بخش دوں. حدیث شریف علماء بیٹے جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, وہ جنت میں جائے گا, بخشا جائے گا. تو کیوں بخشا جائے گا؟ نمازوں سے. ایک بار کلمہ پڑھا پھر تو کوئی نیکی نہیں کی. میرا سوال ہے, نمازوں سے, نمازیں تو پڑھی نہیں اس نے, روزوں سے وہ تو رکھے نہیں, نیکیوں سے وہ تو کی نہیں. اس لیے اس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے, اے محبوب جو تیرا ہے وہی میرا ہے, میں تیری لاج رکھنے والا ہوں, اس کو بخش دوں گا. بات کیونکہ اس لیے کہا نا انہوں نے, شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے نا کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. کیا بہانہ تلاش کرتی ہے. یہ فرمایا کہ عمل تلاش کرتی ہے, بہانہ تلاش. عمل کا نہیں کہا کہ عمل تلاش کرتی ہے. بہانہ میچے بات کہ وہ اس کی رحمت جو ہے بہانہ تلاش کرتی ہے. اور یہ سارے بہانے ہمیں بڑی آسانی سے ملتے ہیں, مگر میں اور آپ دنیاوی چکروں میں پڑھ کر ان بہانوں کو خود ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ وہ کوئی لمحہ ہوتا ہے جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے, اور ذرا صاحب جب دائیں بائیں ہوتے ہیں نا, وہ ڈاکو آ کے ڈاکہ ڈال دیتا ہے. ڈاکو بھی تو ہے نا آپ کے پاس, 2 ڈاکو ہیں, ایک شیطان ایک نفس. نفس کہتا ہے یہ نہیں کرو, اپنے سے نیچے والے کی عزت نہ کرو. نفس یہ کہتا ہے, شیطان اس کو تڑکا لگاتا ہے کہ یار تو بڑا ہے, تو عزت کرے گا, تو پیر صاحب ہے, ہاں جی تو مفتی صاحب ہے, تو پیر صاحب ہے, پیر کو اوپر بیٹھنا چاہیے, مرید کو نیچے بیٹھنا چاہیے. کہاں کی باتیں بھائی؟ تو یہ باتیں ہمیں بھی بتاؤ کہاں کی باتیں. تو یہ تو نہیں ہے. اس سے روحانیت کا, طریقت کا, صوفیہ کا, بزرگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے نزدیک سب برابر ہے. امتیاز صرف وہی ہے جو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور تقوی کا مطلب خوف ہے, اور خوف یہی ہے کہ ہر بندے سے محبت کرے اور اس بات کا خوف رکھے کہ جو خالق اس کا ہے وہی خالق میرا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس کی ذات کو, میں اس بندے کی ذات کو تکلیف دوں تو میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے, کیونکہ یہ بندہ تو اس کا ہے. اور کسی چیز کا خوف نہیں, اس چیز کا خوف کہ میرا رب, میرا خالق اور مالک مجھ سے ناراض ہے. بھائی اچھا غلام تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے مالک کی وفاداری یہی کرنی ہے کہ نا اس کی تمام مخلوق سے پیار کرنا ہے, محبت کرنی ہے, اخلاق سے پیش آنا ہے. اخلاق کو کیوں اتنا جو ہے نا اعلیٰ درجہ دیا گیا؟ کیونکہ آپ کا عمل, آپ کا ذکر, آپ کی فکر وہ آپ کے لیے ہے, وہ ایک فرد کے لیے ہے, اور آپ کے اخلاق آپ کے پورے معاشرے کے لیے. اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے نا. مثلا چور چوری سے توبہ کرتا ہے
تو معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے اس کی چوری سے، آپ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ زانی زنا سے توبہ کرتا ہے تو گناہ سے بچیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، ان کی کئیوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ شرابی شراب سے توبہ کرتا ہے، بے نمازی جو ہے نماز کے لیے توبہ کرتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہی اخلاق ہے نا، اور کس چیز کا نام ہے اخلاق؟ اخلاق میرے ہاتھ چومنے کا نام اخلاق تھوڑی ہے، یا میرے پاؤں دبانے کا نام اخلاق تھوڑی ہے۔ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ اپنی بری عادات، بری خصلتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا۔ اس لیے اخلاق کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہ وصف باطنی طور پر مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر سے صوفیہ کو ملا ہے، مولا علی کے ذریعے سے۔ اس لیے آپ دیکھ لو، صوفی کو گالی دو، کچھ بھی بولو، ہاں جی، خواجہ معین الدین چشتی کو فرمایا اٹھو جی ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، آپ نے فرمایا ہم اونٹ جاتے ہیں، بیٹھے رہے، وہ بیٹھے ہی رہیں گے جی، بیٹھے ہی رہے وہ۔ یہاں سے بھی اٹھو جی ابھی یہ نہر کا پانی بند ہو جائے گا، اچھا جی بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، وہ بند ہو گیا جی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اور اسی اخلاق کی بدولت آپ نے 90 یا 99 جو بھی ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں، لوگوں کو مشرف با اسلام کیا، اور کن کو؟ ہندوؤں کو، مشرکین کو، اہل کتاب کو نہیں، جس نے ہر بندے نے اپنا خدا الگ بنایا ہوا تھا خود ہی، ان کو آپ نے مسلمان کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کیا کہ آپ کے پاس اگر کافر عورت بچی لے کر آئی دم کرانے کے لیے، آپ نے اس کو بھی دم کیا۔ جوگی آیا، آپ نے اس سے بھی پیار سے بات کی، جو بھی آیا اس سے آپ نے محبت اور اخلاق سے بات کی۔ آپ نے سنا ہوگا پھر وہ عورتیں گئی، وہ ایک بابا آیا ہے وہ دم کرتا ہے، اس سے لوگ ٹھیک ہو جاتے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ سب کو لے کر آ گئی، دم کیا، دم کے چکر میں دم ہی کر دیا اس کو، ہاں جی، ایمان کا دم کر دیا، پھر ایمان کا نور قلب میں ڈال۔ اخلاق یہ چیز ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کیوں رب نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اخلاق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور حضور کی وہ حدیث آپ دیکھیں کہ حضور فرماتے کہ دین کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں تنگ کیا گیا، مگر آپ نے کبھی نہ بد دعا فرمائی، نہ آپ نے جلال فرمایا، بلکہ آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرما کر ان لوگوں کو جو آپ کی جان کے دشمن تھے ان کو دین کا محافظ اور خدمتگار بنا دیا۔ اخلاق معاشرہ بناتا ہے، ذکر صرف آپ کو بناتا ہے، وہ بھی ذکر اگر درست ہو، مگر اخلاق درست ہو تو پورا معاشرہ بن جاتا ہے، اور ایمان کا نور اور اسلام کا نور پورے معاشرے میں پھیلتا ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم صرف ذکر کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ لوگ بولتے ہیں نماز میں سکون نہیں ملتا، اس شخص کو کیا نماز میں سکون ملے گا جس کی بیوی گھر میں ناراض ہو؟ جو اپنی بیوی کا حق تو ادا نہیں کرتا اور باہر آ کر پگڑی پہن کر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، تو اس کی تبلیغ سے لوگوں کو کیا ہدایت ہو؟ اللہ کی معرفت تو بہت بڑی بات ہے نا۔ کیا لوگوں کو دین سمجھ آئے گا کہ ایک شخص ہے اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا مگر منبر رسول پر بیٹھ کر دین بیان کر رہا ہے؟ کیوں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے طالب علم، جب تو علم سے فارغ ہو تو فوراً منبر پہ نہ آ، پہلے کسی فقیر کی صحبت اختیار کر، جب وہ تجھے اجازت دے تو پھر تو منبر پہ آ، کیونکہ اگر تو ایسے منبر پر آئے گا تو لوگوں کو گمراہ کرے گا، تباہی کی طرف لے کے جائے گا، اور جب فقیر کی صحبت سے آئے گا تو فقیر تجھے پھر منجائے گا، پھر تیرے کو سب کچھ کرے گا، پھر تیار کر کے تراش کے نورانی بنا کر پھر کہے گا بیٹا اب جا دو۔ اب تیرے اندر نہ وہ تکبر کا وصف ہوگا، نہ ہاتھ چموانے کی خواہش ہوگی، نہ مال سے محبت ہوگی، جو مل گیا اس پر بھی الحمدللہ، جو چلا گیا اس پر بھی الحمدللہ۔ بھئی ہمارا کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ، سمجھنے والی بات ہے، جائیں گے بھی خالی ہاتھ۔ آج کل تو کفن بھی نہیں ملتا بھائی، کئیوں کو ملتا ہے کفن، ہزاروں لوگوں کو تو قبر ہی نہیں ملتی، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں بیچارے، ڈوب کے مر جاتے ہیں، جہاز میں مر جاتے ہیں، ٹرین میں مر جاتے ہیں، جل کے مر جاتے ہیں، قبر نہیں ملتی ان کو۔ یہ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ آیا بھی بندہ خالی ہاتھ ہے، جسم پہ کپڑا نہیں ہے، کیسا محتاج ہے، سب کچھ بنایا اس نے، دنیا کا فرعون بن گیا، اتنا امیر ہو گیا، مرا تو تب بھی ننگا ہے، خالی ہے، دوسرے پہنائیں گے تو پہنے گا۔ یہ راز ہے، یہ راز، یعنی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے اختیار میں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا ہے سب کچھ۔ ساری زندگی اسی پر لڑتے رہتے نا، جائیداد کے پھڈے اسی بات پر ہوتے،
وراثت کے پھٹے اسی بات پر ہوتے ہیں، یہ میرا یہ تیرا۔ جب بندہ مرتا ہے مولانا تو وہ کفن دینے والے کا محتاج ہوتا ہے کہ اب اس نے غسل دے دیا ہے، چاہے تو ننگا چھوڑ دے چاہے تو 2 کپڑے پہنا دے۔ وہیں چلا گیا جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، آیا بھی اسی حال میں۔ وہ لنگوٹ پہناتی ہے ماں ماسی، نہیں پہنائے تو ننگا پڑا رہے گا، ایسے ہی ہے، گیا بھی اسی حال میں۔ اور ساری زندگی مگر اسی جدوجہد میں گزار دی اس نے، میرا ہے میرا ہے میرا ہے، کچھ بھی نہیں اس کا۔ اس لیے حدیث میں یا بزرگوں نے فرمایا غالباً کہ 3 مال ہے، بندہ کہتا رہے مال مال مال، 3 قسم کا مال تیرا ہے، ایک وہ جو تو نے کھا کے ضائع کیا، ایک وہ جو تو نے پیچھے کے لیے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک وہ جو تو آگے چھوڑ کے جا رہا، باقی کچھ بھی نہیں ہے انسان۔ مگر ہم لوگ اپنے ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ گھر میں بیوی ناراض ہے، ماں ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، باپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہا، باپ تسبیح لے کے بیٹھا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسی تسبیح کا۔ میں آپ کو سب کو بول رہا ہوں، کوئی میرا مرید ہے کوئی شاگرد ہے، دنیا میں بھی لوگ سن رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے۔ آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہو، بیوی ادھر ناراض پڑی ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تسبیح یہ کون سی تسبیح ہے بھائی جو تیرا دل ہی سیدھا نہیں کر رہی؟ تو یہ پھر کوئی شیطان والی تسبیح نہ ہو، ساری زندگی وہ بھی تسبیح کرتا رہا، سیدھا نہیں ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کھڑا ہو گیا تھا نا، فرشتے فوراً جھک گئے، ہاں، اور ان کا مولا پاک تیری ذات جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ وہی بات وہیں آ گئی نا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیش کیا رب نے، پھر وہ عجز میں آ گئے، اور یہی انسان کا اعلیٰ وصف ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام سے منشأ الہی کے مطابق لغزش ہوئی، زمین پہ تشریف لائے، روتے رہے، جب آپ نے سلنڈر کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، رب نے فرمایا ہم نے معاف بھی کیا اور تم کو عروج عطا فرمایا، اور وہ کھڑا ہو گیا تو سب کچھ تباہ کر دیا اس کا۔ کیا تو اس نے اللہ کے لیے تھا نا۔ شیطان ایسا توحیدی ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کو کہہ دیا گیا کہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی ہے توحید کے اوپر، بڑے بڑے ولیوں کو بکانے کے لیے آ گیا، وقت کے غوث کو۔ بات یہ امام راضی کے ہاں بعد آ گیا تھا نا جی وہ واقعہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں۔ بات پھر آپ کے شیخ نے فرمایا نا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اللہ اکبر، تو یہ بات ہے۔ مگر ادھر پیر کا بھی تصرف نظر آیا، یعنی اللہ کی پہچان مرشد کے بغیر نہیں ملنے والی۔ پانی کا چھٹا ہمارا ہوش میں آئے گا۔ ابھی لوگ مرشد کے بغیر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، مرشد کے بغیر اللہ، تو شیطان کا کوئی مرشد نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب کو پڑھانے کیا غوث اعظم، وہ تو اس کا کوئی مرشد نہیں تھا۔ ہوا یہ اس کے ساتھ نا کہ وہ خود اکیلا تھا، پھر استاد بھی بن گیا، سونے پہ سہاگا ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ریاضت کی چکی میں اپنے آپ کو پساؤ، کامل فقیر کی صحبت اختیار کرو، پھر جو مکھن نکلے گا نا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اخلاق جتنے ہم وظائف نماز، یہ بے شک یہ اس وقت کارآمد ہے جب ہماری بری خصلتیں ختم ہو رہی ہوں، ہمارے اخلاق درست ہو رہے ہوں، فرائض واجبات سنت اور مخلوق خدا سے محبت ہماری بڑھ رہی ہو۔ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ کوئی پوچھے نا میرا ذکر کیسے درست چلے، جب آپ کا ذکر آپ کو گناہوں سے بری عادات سے بچا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا ذکر درست جا رہا ہے۔ ہاں یہ میاں بھی یہ فرماتے ہیں ہمارے مرشد۔ اور اگر آپ کے اندر سے بری عادتیں ختم نہیں ہو رہی ہے، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی مسلمانوں سے بغض، وہی لوگوں سے امتیازی سلوک، پیسے والے سے اعلیٰ سلوک، غریب سے یہ، تو یہ سمجھ لو کہ آپ کا ذکر کسی کام کا نہیں ہے، آپ کو ذکر نے پھنسا دیا۔ اور پھر جب ذکر پھنساتا ہے نا آدمی کو، پھر کوئی نہیں نکالتا، ذکر پھنسا بھی دیتا ہے نا۔ علم کا بھی تو تکبر ہوتا ہے نا، علامہ صاحب کہتے ہیں نا علم کا تکبر، اسی طرح ذکر کا بھی تکبر ہو جاتا ہے آدمی کو، اور وہ ذکر پھنسا دیتا ہے۔ ذاکر جب اپنے آپ کو ذکر کرنے والا جب اپنے آپ کو ذاکر سمجھنے لگ جائے، سمجھو وہ پھنس گیا عالم ناسوت کے اندر۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم ذکر کریں گے تو کوئی فرشتے تسخیر ہوں گے، نہیں، پہلے شیطان آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ گمراہ کرنے کے لیے۔ کس کو؟ یہیں روکو۔ وہ آ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں شیطان ہوں،
تو آپ کو یوں کہے گا تو آپ تو سمجھ جاؤ گے یہ شیطان ہے اور لاہور پڑھ کے بھگاؤ گے. وہ آپ کو کہے گا پتہ ہے کیا, ہاں آصف صاحب بڑا ماشاءاللہ 40 دن کا چلہ بہت اچھا ہو گیا, صحیح جا رہا ہے یار, بس یہ ہو گیا کام, پہلا وار ہو گیا. پھر آپ دوسرا کرے گا, عام لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, آسان کر کے بچے بیٹے سمجھے. میں نے تو یہ کیا, یہ عمل کیا, یہ وظیفہ پہ, بس پھنستے جا رہے ہیں. جو کرو اللہ کے لیے کرو. یہ لوگ موکلوں کے لیے کر رہے ہوتے, ادھر بھی کئی لوگ ابھی موکلوں کے لیے آئے. ہمارے پاس اپنے پاس کوئی موکل نہیں ہے, اتنا فارغ تھوڑی ہے موکل. ہاں جی, لوگ موکلوں کے لیے کرتے تو پھر موکل ہی ملتے, موکل کا خالق نہیں ملتا. جو خالق کے لیے کرتا ہے اس کو پھر خالق ملتا ہے, اور جس کو خالق ملتا ہے تو خالق اس بندے کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے. جس کو خالق مل جاتا ہے پھر وہ خالق اپنے اس بندے کو مخلوق سے بے نیاز کرتا ہے, بے پرواہ کرتا ہے. کوئی آئے نہیں آئے, مرید ہے نہیں ہے, شاگرد ہے نہیں ہے, آستانہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. کوئی ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ اس کی مرضی ہے. بس میں نے تو اپنے مالک کی ڈیوٹی دینی ہے. میں تو کتا ہوں اور بند گیا ہوں, اب ڈیوٹی دے رہا ہوں. جب تک ہوں تو بھوکنا ہے میں نے, اور وہ میں بھوک رہا ہوں. بات یہی ہے. یہ حیثیت جب بندہ سمجھتا ہے نا اپنی, تو پھر سمجھو ذکر صحیح سمت ہے. اور دوسری بات جو سمجھتا ہے تو سمجھو ذکر میں پھنستا جا رہا ہے, اور وہ پھنستے پھر زبان کی تکرار پہ ہی رہتا ہے. کئی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت اتنے سال ہو گئے ہم یہ پڑھتے رہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں. تو میں ان سے اکثر یہ سوال کرتا ہوں, بھائی آگے آ جاؤ حضرت, کہ ملے گا کیا, آپ مجھے یہ علامہ صاحب ادھر آ جائیں اوپر, کیا آپ ملنے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مثلا پوچھا جاتا ہے, میں پوچھتا ہوں, اکثر دوست آتے, یار ہم نے اتنا سال 18 سال 20 سال 22 سال یہ پڑھا ہے, ہمیں کچھ نہیں ملا. تو بولتے کیا ملے گا آپ بتاؤ؟ نعوذ باللہ کوئی اللہ کوئی شے تھوڑی جو آگے آپ کو مل جائے گی. ہاں جی, جس کو آپ لے لو گے اور اپنے پاس رکھ لو گے اور پھر دیکھتے رہو گے اور دنیا کو دکھاتے رہو گے. آپ سے بھی میرا سوال ہے کہ ملنے سے مراد کیا لیتے ہیں آپ, کیا ملے گا؟ مثلا ذکر کر رہے ہیں 20 سال ہو گئے, کسی کو مثال لے لے, کوئی بھائی 20 سال سے مزمل پڑھ رہا ہے, کوئی 10 سال سے سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے, جناب روزانہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یار مجھے کچھ ملا نہیں. تو ملنا کیا ہوتا ہے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں, بولیں, یہ مائک بھی ہے, مائک میں بولے بولے, کیا ملنا ہوتا ہے علامہ صاحب؟ ایک شخص پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا ملنا ہوگا بھائی؟ لوگوں کا اکثر سوال ہے نا. ابھی آپ بھی تھوڑی دیر بعد سب سوال کریں گے کہ میں نے 40 دن تک یہ پڑھا ہے, 11 دن تک یہ پڑھا ہے, 12 دن تک یہ پڑھا ہے, 15 دن تک پڑھا ہے, تو ملا نہیں مجھے, یا ملا, کوئی بولے گا ہمیں ملا ہے, کوئی بولے گا ہمیں نہیں ملا. تو ملنے سے مراد کیا ہے ہمارے لوگوں کے نظر؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے میری خواہشات پوری نہیں ہوئی. تو پھر افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, بالکل پھر قرآن کی آیت بھی تو پڑھنا. بالکل صحیح, عارفین تو جنت کی بھی خواہش کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں, بالکل صحیح ہے. وہ رابعہ بصری والا ہی صاحب جا رہی تھی, وہ بولا جنت جلاؤں گی, بولتے دوزخ بجھاؤں گی. یہ کیا ایک آج پانی سے ڈول سے جنت آگ بجھانی ہے جہنم کی, اور اس کو جو ہے نا جلانا ہے جنت کو. کیا جی کیا ماجرا ہے؟ اور اس کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی نہیں کرتا. بھئی ملنے سے مراد کیا ہے یار؟ آپ یہ سوچیں, میں نے اکثر پہلے بھی کہا ہے کہ اس رب عز و جل نے جو خالق دو جہاں ہے, جو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا پروردگار ہے, جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی معرفت خود عطا فرماتا ہے, اس نے تجھے اپنا نام پڑھنے کی توفیق دے دی. 20 سال سے یہ کم ہے؟ اور کیا ملے گا بھئی؟ بزرگوں نے کہا نا استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. تو اس قول کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے پابندی مل جائے؟ نہیں, اس کا مقصد یہ کہ اس ذکر کی توفیق تم کو پابندی سے مل گئی, اس کا مطلب کرامت مل گئی تم کو. اور ملنا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ملا نہیں. بھئی ہم نے 40 دن تک سورہ مزمل پڑھی, ایک عام بات کرتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ملا حضرت. میں نے کہا واہ تیری زبان کوئی فرشتوں والی زبان ہے جو تو نے 40 دن تک پڑھ لی. وہ معصوم ہو کے اللہ کے آگے ڈرتے رہے اور اس کی بے نیازی بیان کرتے رہے. وہ معصوم ہے, نفس نہیں ہے ان میں,
وہ ڈرتے رہے، کانپتے رہے، اس کی بے نیازی بیان کرتے رہے، جو کہ نفس ہی نہیں ان کے اندر. تو دنیا میں رہ کر ساری اس کی نعمتوں کا مزہ اور لذت بھی لیتا رہا، پھر بھی تجھے اس نے اپنے ذکر کی توفیق دی. اس سے ملنا بڑا کر اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ یا رسول اللہ، یا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بھئی اس سے مل کر، اس سے بڑھ کر اور کیا ملنا ہوگا؟ تو نے چاہا لڑکی سے شادی کر لوں، وہ کر لی، بنگلہ تو نے بنا لیا، گاڑی تو نے بنا لی، کوٹھیاں تو نے بنا لی، اپنی خواہشات کو تو نے پورا کر لیا، پھر بھی وہ پروردگار 20 سال تک تجھے اپنا نام پڑھنے کی توفیق دیتا رہا. یہ بڑی بات ہے. اس سے بڑا وصف کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اور جس نے ازل سے پڑھا، ادب نہیں کیا، نام اسی کا پڑھا، اس کو مردود کیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ اس بات کو سمجھیں، اس کو مردود کیا، اس نے نام اسی کا پڑھا، اس کو مردود کیا. تو نے ساری خواہش کو پورا کیا، نام اس کا پڑھا، تجھے اپنا مقبول کیا اس نے. سبحان اللہ، ماشاء بات یہ تجھے مقبول بنایا، جبھی تو تجھے پڑھنے کی توفیق دی. تیرے اندر اپنی معرفت کو اس نے پوشیدہ رکھا اور تجھے یہ توفیق دی کہ تو جھانکے اس کے اندر اور اس کی معرفت حاصل کرے. اب مسئلہ تو تیرا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں لڈو رہنے چاہیے جناب، اور زبان مکھن سے تر رہنی چاہیے، اور آنکھ میری جنت میں ہو، اور قدم میرا عرش پر ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. مگر پھر بھی وہ رب، اب لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا وار ہے شیطان کا، بہت بڑا وار ہے، خاص طور پہ ذاکرین کے لیے، سالکین کے لیے، کہ ہم پڑھتے ہیں یار ہمارا تو کچھ نہیں ملا، ہمیں بس گیا، ختم. یہ بہت بڑا وار ہے، اور اسی وار پر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. یہ پہلا پیپر ہے اس امتحان کا، آپ کے پہلا پیپر ہے. پہلے پیپر میں لوگ فیل ہو جاتے. یہ جس نے بولا نا مجھے کچھ نہیں ملا، وہ اپنے پیر سے بھی گیا، وہ اللہ کے ذکر سے بھی گیا. جب پیر سے گیا تو رسول اللہ سے گیا باطنی طور پر. میں ظاہری کی بات نہیں کر رہا، باطنی طور پر گیا، حقیقت محمدی سے آشنا نہیں ہوگا وہ. بالکل صحیح. ظاہری طور پر تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، باطنی طور پر گیا جب مرشد سے گیا تو دربار رسالت سے بھی گیا. اب گھماتا رہے تسبیح، کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا. بات یہ تو یہ ملنا جو ہم کو توفیق مل جاتی ہے. مثلا 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. آپ سے اگر میں پوچھوں کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، تم کو بلا رہا ہے اپنی بات، اور کیا چاہیے؟ وہ تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تمہیں بلا رہا ہے اپنے پاس. قرآن ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ یا تو یہ جھوٹ ہوگا جو ہم یہ بول رہے ہیں، یا وہ غلط ہے جو ہم اپنا سوچتے ہیں. یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ صرف لفظ کہتے ہیں ہم، اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے. جب ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو وہ مخلوق جو شاہکار ہے اس کی، جس کی تعریف کو وہ خود بیان کرتا ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم. یہ انسان کی شان کو رب نے بیان کیا. تو وہ بندہ جب اس کی یاد کرنے کے لیے مسجد میں 5 ٹائم آ رہا ہے تو پروردگار یہ چاہ رہے ہیں نا کہ میرا بندہ تو میری طرف آ، جو تیری منزل ہے اس طرف تو آ، کیونکہ تجھے میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اپنے لیے بنایا. اور بنانے کے بعد واضح فرما دیا کہ میں نے اس کو اپنے لیے بنایا. بس ساری کائنات کو اس کے لیے بنایا، اس کو اپنے لیے بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مانا ہوا لیعرفون. مفسرین نے لکھا کہ اپنی پہچان کے لیے بنایا کہ یہ مجھے پہچانے. مگر تجھے تو پہچاننا ہے دنیا کو، تجھے تو پہچاننا ہے جو ہے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو. اور دیکھیں یہ کیسی عجیب خواہش ہے کہ ہم ذکر کر کے بھی خواہش میں مبتلا ہے. خواہش کو قرآن کہہ رہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اس کا ترجمہ یہی ہے نا کہ حبیب کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی خدا بنا لیا، معبود بنا لیا. یہ سوچنے کی بات. تو جب بھی کوئی ذکر کرے، کوئی ورد کرے، کچھ بھی کرے، اس کی کامیابی اسی میں ہی ہے کہ ایک تو خواہش اپنی ختم کرے، دوسرا یہ کہ اگر وہ مستقل کرنے کی توفیق ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول ہو رہا ہے، قبول ہو رہا ہے.
اب اس کو تُونے درست سے مزید لے کر جانا ہے. اور جب ایک بات بتا دوں, یہ بڑا ہو سکتا ہے میری بات سے اختلاف کر لیں لوگ, مگر ایک بات بتا دوں, یہ دنیا کا بھی قاعدہ کلیہ ہے. جب آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہو نا, وہ آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. جب کسی چیز کو چھوڑتے ہو نا تو وہ بھاگتی ہے, وہ آپ کے پیچھے آتی ہے. جب آپ اس کی طرف بھاگتے ہو نا, وہ آپ سے دور بھاگتی ہے. اب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں, مثال لے لیں موکل کے لیے, فرشتے کے لیے, وہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے. ہم پڑھیں اللہ کے لیے تو موکل تو ہم سے اعلیٰ تھوڑی ہے, اعلیٰ انسان ہے. انسان جس کو اعلیٰ اس نے خود کیا, لقد خلقنا الانسان, انسان اعلیٰ ہے. اللہ اکبر, افسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ ہو کے اسفل کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ تو تیری غلامی کے لیے ہے, تو اپنے غلام کے پیچھے بھاگتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. یہ تو تیرے خدام ہے, تو اپنے خداموں کے پیچھے بھاگتا ہے. خدام اپنے آقاؤں کے پاس خود آتے ہیں, تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو اپنے مالک کے پیچھے بھاگ, یہ تیری خدمت کے لیے بھاگیں گے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. بات یہ, اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھاگتے ہیں بھائی خداموں کے پیچھے, خود بھاگ رہے. یا تو ہم ان کے خادم ہیں, یا پھر وہ ہمارے خادم تو ہونے سے رہے, ہم ان کے خادم بن جاتے ہیں. عود جلا لو, یہ جلا لو, اتنی بار پڑھ لو, یار یہ روزہ رکھ لو, یہ مان جائے گا, یہ آ جائے گا, تنہائی کر لو. سب کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں جو ہمارا خادم ہے. ہمارا خادم ہے, سوچنے کی بات ہے. اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے جو ہمارا مالک ہے. مالک ہے. یہ کرتے ہیں اولیاء کاملین, جو کرتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں. وہ جنگل میں بیٹھ کے بھی منگل لگا لیتے ہیں, بناتے ہیں نا بھائی جنگل کو بھی, آباد کرتے نہیں کرتے. آپ سوچیں جب داتا صاحب آئے, جو ہسٹری آپ پڑھتے ہیں, تو یہاں پہ کیا تھا؟ کچھ تھا؟ دودھ کی نہر چل پڑی گویا. ہاں جی, آج تک وہ رسم جاری ہے, دودھ کا شربت بٹ رہا ہے یا نہیں؟ تو اصل میں مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے. کلام بھی درست, مرشد بھی درست, استاد بھی درست, سب کچھ درست, خامی میرے اپنے اندر ہے. مثال لے, کوئی بولتا ہے بھائی یہ مرشد صحیح نہیں ہے. اچھا مرشد نے تجھے تو صحیح بتایا کلام, تو بس تو پڑھتا رہے, تجھے تو صحیح بات بتائی نا. جب تیری نیت سچی ہوگی, وہ ایک بزرگوں کا واقعہ ہے, میں اس دن بھی ذکر کر رہا تھا, بھول گیا میں پورا اس کا. بڑے بزرگ تھے وہ صرف الف پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے جی؟ الف. بس وہ اپنے امی بزرگ تھے, ان کو ڈیوٹی لگی, ہو گئے مرشد کے بعد میں الف پڑھا کرو, جاؤ یہی سبق ہے تمہارا. اب وہ اس سبق کو پکاتے رہے, الف 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 کرتے 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 12 سال گزر گئے. 12 سال بعد پھر گھومتے 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 آئے وہاں پر, تو دیکھا مرشد نہیں ہے. بولا کون؟ بولا میں فلاں ٹائم پر آیا تھا, سبق لیا تھا, اب دوسرا سبق لینا. کیا سبق لیا؟ الف. الف کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی سبق ہے؟ تو اس سے کیا کرتے؟ بولا کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. الف. دیوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو کس نے اس کو اتنا پختہ کیا؟ اس کے یقین نے, اس کے مرشد نے. اور وہ سچا سادہ آدمی تھا. اصل میں ہم لوگ خود ملاوٹی ہیں, کھانا بھی ملاوٹی ملتا ہے نا, تو ہماری محبتیں بھی ملاوٹی ہیں, ہماری ملاقات بھی ملاوٹی ہے, ہماری صحبت بھی ملاوٹی ہے. آپ یقین کریں, جس کو سبق کی روحانیت ملتی رہے نا, اس کی زبان مرشد سے سوال کرنے پہ بھی بند ہو جاتی ہے. یہ راز کی بات ہے, جب سمجھ آئے گی آپ بولو گے واقعی صحیح بولا تھا آصف صاحب نے. پھر وہ سوال نہیں کرتا. جس کو سمجھ مل جائے وہ سوال کر کے کہتا ہے, سوال کر کے خود بھی ذلیل ہونا ہے اور توہین کرنی ہے. پھر اس میں یہ وصف پیدا ہوتا ہے, مگر یہ ہوتا بڑی مشکل سے, اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ کچھ ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم لوگ پیمانے لگائے ہوئے, ہم لوگوں نے, کسی نے کون سا پیمانہ لگایا, کسی نے کون سا لگایا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی 40 فرشتے ہوں گے تو یہ پیر کامل ہوگا, کسی نے کہا 200 ہوں گے تو کامل ہوگا, کسی نے کہا لینڈ کروزر ہوگی تو کامل ہوگا, کسی نے کہا بڑی کوٹھی ہوگی تو سب سے زیادہ کامل ہوگا,
کسی نے کہا فرعون کی طرح چہرہ ہوگا، داڑھی منڈا ہوگا، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ کامل ہوگا۔ ارے بھائی یہ تو سب ناچنے والی کے پاس بھی ہوتا ہے، تو یہ کیا کمال ہوا؟ ہاں جی، یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا نا۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ تیرے پاس آئے دنیا کے لیے اور تو اس کو لگا دے اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں کمال۔ اس کے قلب کو موڑ دیا تو نے، اس کو کہتے ہیں کمال۔ کہ اس کا دل پلٹ دیا، کہتے ہیں کہ دل پلٹتا ہے نا، دل کا وصف ہے نا یہ، تو تو پلٹ نا بھائی۔ آیا وہ دنیا کے لیے، کمال یہ ہے کہ وہ آیا دنیا کے غرض سے تاکہ مجھے موکل ملے گا، لگایا تو نے ایسے سبق پہ کہ وہ موکل شوکل بھول گیا، اصل منزل کی طرف چل پڑا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہم نے کسی ایک کی بھی اصلاح کر دی تو ہم اپنا کام کر چلے، ہزاروں کو ہم نہیں سدھار سکتے، مگر مسند کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایک کی بھی اگر تربیت کر دی تو سمجھ لو کہ اپنا کام ادا ہو گیا۔ بلبل کی چونچ والا کام تو ہوا نا، سعی اپنی پوری ہو گئی۔ اب ہدایت دینا نہ دینا یہ رب کا کام ہے، مگر بات یہ ہے کہ سبق پر پھر وہی لگائے گا جو آنے والے سے بھی بے نیاز ہو۔ ادھر تو آنے والا بھی پہلے جو آتا ہے، جس کے پاس آتا ہے وہ پہلے آنے والے کے جیب پہ نظر کرتا ہے، پھر اس کے قدموں پہ نظر کرتا ہے، بھائی پیدل آیا، ننگے پاؤں آیا، گاڑی میں آیا، کیسے آیا۔ اس کے بعد کچھ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر گڑبڑ تو دونوں طرف ہی ہے، کیا کریں۔ مگر بات وہی ہے کہ صحبت بہت ضروری ہے۔ اگر صحبت ہے تو سب، جب نزول ہوتا ہے تو لمحے کا ہی ہوتا ہے، بس اس لمحے میں اس کو وہ نشہ ملتا ہے کہ بس وہ پھر اس میں ساری زندگی مدہوش رہتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں بھی ہو کر اس کا باطن اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ اولیاء کرام کا وصف ہے، بزرگوں کا وصف ہے۔ اب جو بندہ بھاگتا رہے اس چکر میں کہ یہ اور وہ، نہیں ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو بالکل توجہ انسان کو اپنے رب کی طرف رکھنی، کچھ بھی کرے اپنے رب عز و جل کے لیے کرے۔ جب اس کی نیت سے کرے گا نا، آزمائش آئے گی، یہ بھی ہے، زیادہ آزمائش آئے گی۔ جو اللہ کے لیے کرتے وہ زیادہ کنگال ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے پتہ ہے؟ تاکہ ساری گندگی یہ سب کچھ پاک و صاف ہو۔ جب وہ دینا تو طاہر اور مطہر دے، وہ دے جو طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، جو اس سمندر سے پیے اس کو بھی پاک کر دے، وہ پھر وہ دیتا ہے۔ پہلے تو نے اپنی صحیح سے حاصل کیا، اپنی کوشش سے، تو اس میں ملاوٹ بھی تھی، کیسا تیسا آیا۔ اب جب تو اس کے پاس آیا، اور ہمارے مرشد پر فاتح بھیا جب اللہ کے ذکر میں لگے، حال یہ ہو گیا کہ ایک آنا نہیں ہوتا تھا کہ چپل سلا لے۔ جب تک عمل شمل کرتے رہے تو بڑے بادشاہ بنے ہوئے تھے، جب اللہ کے لیے شروع کیا تو کھانے کی ایک روٹی نہیں ہوتی تھی۔ حال ہی ہوگا کہ لوگ ہمیں بھکاری سمجھتے تھے اور پتھر مارتے تھے کہ مانگنے والا آ گیا کوئی، پتھر مارتے تھے میاں کو، باقاعدہ موجود ہے۔ آپ کا رسالہ جو چھپ رہا ہے اس میں آپ کی سوانح حیات لکھی جا رہی ہے، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ایسے وقت کا ولی اس روئے زمین پر موجود ہے۔ میں فرماتا ہمیں پتھر مارتے، جہاں جاتے تھے لوگ پتھر مارنا شروع کر دیتے، ہم جا کے دوبارہ وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کرنا شروع ہے تو پہلے لیا جاتا ہے، مگر جب وہ نوازتا ہے نا پھر فرماتا ہے ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اب آپ آخرت میں بھی دیا، رسول اللہ نے دونوں مثالیں بتائیں، صحابہ کو دنیا بھی عطا فرما دی اور جنت بھی عطا فرما دی، جنت تمہاری ہو گئی، جنت دے رہے ہیں، یہ خیر کثیر ہے۔ اور روز محشر میں کیا شان ہوگی مصطفیٰ کریم کی؟ اللہ فرمائے گا محبوب سونے جس کو چاہے نکال اور لے کے جا، آج تو تیری سنی جائے گی، بس جو چاہے کر۔ بات یہی ہے، جو چاہے کر، آج تیری ہوگی، یہ خیر کثیر ہے۔ یہی جب بندہ اللہ کے لیے ترک کرتا ہے نا، اس لیے میرا غوث فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو نہیں بخشوا دوں یا غوث، کیونکہ میرا غوث بھی قدم مصطفیٰ پر ہے نا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدم مصطفیٰ پر ہے آپ کی ولایت، تو جو نبوت کا وصف ہوگا وہی ولایت کو عطا ہوگا۔ بات ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ پہلے غوث پاک نے ترک کیا، پھر وہ وقت آیا نا کہ آپ کے دسترخوان پر اس وقت کی تمام نعمتیں موجود ہوتی تھی،
خود پھر بھی نہیں لیتے تھے، لوگوں کو پیش کرتے تھے، اور پھر کھانے کے بعد مرغے پہ ہاتھ پھیرے تو وہ بھی زندہ ہو جائے، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اس کو خیر کثیر کے۔ سبحان اللہ، مگر پہلے کیا ہوا؟ قلاش ہو گئے، پتے کھائے، جی جی، سوکھی روٹی کھائی، پانی پیا، بھوکے رہے، پھر انہی لوگوں کے درمیان میں رب العالمین نے کائنات میں سے چمکتا ہوا سورج اور چاند کی مانند آپ کو چمکایا کہ پورا عالم آپ کے نور سے جگمگا اٹھا، اور خیر کثیر ایسا دیا کہ قیامت میں بھی آپ کا خیر کثیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں۔ اور کیسے شان سے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں، یہ لاڈ کمال محبت ہے، سبحان اللہ، یہ کمال محبت ہے، میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو نہ بخشوا لوں۔ اپنے مرید کو اطمینان دیا اور رب سے محبت دکھائی کہ تو میری لاج رکھے گا نا، پروردگار ہے میرا، اور مرید کو اطمینان دے دیا۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعت نلت المنالی، ہاں فرماتے ہیں نا میرا مرید خوف نہیں کھائے، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ہاں بات یہ تو یہ جب ہوتا ہے، جب انسان، یہ باتیں میں بھی کر رہا ہوں کرنے کی تو اچھی ہے، اللہ عمل کی توفیق دے ہمیں بھی۔ تو یہ ہے ہمارے مرشد فرماتے بھیا جب اللہ کے ذکر میں لگے نا تو سب کچھ چلا گیا، گھر، کاروبار، بیوی، بچے سب گئے۔ ایک وقت وہ آ گیا، میاں فرماتے ایک ہم اکیلے ہی رہ گئے، پھر بھائی بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، بیٹا تھوڑا سا پانی دے، پیر بھائی بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس میں بھی راز ہے، تو میرے لیے میں تیرے لیے، بس اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ وقت میرا اور تیرا ہے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو مگر جب عطا فرمایا تو آپ دیکھ لیں، برکتیں ہی برکتیں، اولاد بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، قدموں میں بات ہی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ترجیحات ہے، وہی ہم اپنی مرضی کو دخل دیتے ہیں۔ مرید کا بھی مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا، بیعت کرنے والا، یعنی جب مرید ہاتھ دیتا ہے نا تو اب تو ارادہ کر رہا ہے کہ تو اپنے ارادے کو اپنے مرشد کے ارادے کے تابع کر رہا ہے، اب یہ ارادہ ہے تیرا، اب یہ بیعت ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور بکنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پھر جو خریدتا ہے مالک وہی ہوتا ہے۔ اب وہ چیز کو توڑے، مارے، جلائے، کھائے، پیے، رکھے، روندے، جو چاہے وہ کرے، اس کا اختیار ہوتا ہے۔ ہم نے تو بیعت اس لیے کی ہے کہ ہمیں موکل ملے یا گاڑی ملے یا پیسہ ملے، تو وہ تو تیرا تقدیر ہے، وہ تو تجھے ملے گی، وہ نہ مولوی کی ضرورت ہے نہ پیر کی ضرورت ہے۔ ناراض ہو جائیں گے پیر بھی کسی سچی سچی باتیں کر رہا ہے، اس کے لیے نہ مولوی کی ضرورت ہے نہ پیر کی ضرورت۔ مولوی کی ضرورت دین کے لیے، پیر کی ضرورت ایمان کو بچانے کے لیے۔ پیر کے پاس تو گیا بھائی دنیا کے لیے، مولوی کو تو نے کچھ خاطر میں نہیں لانا کیونکہ دین کی ضرورت نہیں ہے تجھے، بات یہی ہے نا۔ تو جو دنیا میں اگر تیری لکھ دیا گیا ہے وہ تو نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ تو بات یہ ہے جو دنیا ہے، ہم سوچ رہے مرید کرا لیں، اچھا ایک دن مرید ہوتا ہے، دوسرے دن بولتا ہے حضرت صاحب میرے یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ بولنا بھی چاہیے، بری بات نہیں ہے، مگر اس میں فرق کرنا چاہیے۔ بول کس نیت سے رہا ہے؟ کیا تو مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں، اس لیے بول رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ اس لیے بول رہا ہے کہ یہ میرے باپ ہے، میرے سرپرست ہے، مجھے مشورہ دیں گے، تسلی دیں گے، میں دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں، یہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آتے تھے، اپنے سارے حالات بیان کرتے تھے، حضور نہ کسی کو دھرم دیتے تھے نہ دینار دیتے تھے، حضور دعا دیتے تھے۔ ہاں پیر بھی کیا کرتا ہے بھائی؟ دعا کرتا ہے، پیر بھی اس کا بندہ ہے، تو بھی اس کا بندہ۔ اگر اس لیے پیر بنایا کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں گے تو نے پیر بناتے وہی کجی سے کام لے لیا، اور ویسے نے اگر حالات بتائے ہیں تو وہ تیرا بالکل بتانا چاہیے، تیرا باپ ہے، تیرا مالک ہے، تیرے پہ نظر کرے گا، دعا کرے گا، اللہ فضل کر دے گا۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ اکثر 90% لوگ مرید اس لیے ہوتے ہیں اور بڑے مزے سے بیعتیں چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کیوں بیعت چینج کر رہے ہو؟
کیا تمہارا پیر گمراہ ہو گیا ہے؟ کیا عقائد خراب ہو گئے؟ کیا بھائی مسلکی تنازع کھڑا ہو گیا ہے؟ کوئی غیر شرعی کام ہو گیا ہے؟ تو واجب ہے بھائی، بیعت ہی ختم ہو گئی۔ جب شریعت کے خلاف کام ہوا تو بیعت ختم ہو گئی، بدعقیدہ ہو گیا، گمراہ ہوا تو بیعت خود بخود ختم ہو گئی۔ جی لیتا ہوں، ہدایت پر ہونا ضروری ہے نا پیر کے لیے، بات یہ ہے۔ اب وہ جب ہدایت سے ہٹا تو بیعت ختم ہو گئی۔ اب تو بیعت کیوں تبدیل کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تیرا کام نہیں لگا، اس لیے نہیں کہ تیرا مال نہیں بکا، تو تیرا پیر اس چیز کا ضامن ہی نہیں ہے، اس چیز کا تو ضامن نہیں ہے۔ ضامن وہ اس بات کا ہے کہ تو آیا اللہ کے لیے، اگر اس نے تجھے اللہ کے لیے راستے پہ نہیں لگایا تو پیر بھی جواب دے۔ یہ سب سے مشکل راستہ ہے پیروں کا جو راستہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا مرید بناؤ کوٹھی بناؤ، نہیں، جہنم میں کوٹھی بنے گی بھائی، بہت بڑی کوٹھی بن جائے گی جہنم کے اندر اگر مریدوں کی اصلاح والا کام نہیں کیا تو، اور اعلیٰ ترین بنے گی کوٹھی جہنم میں۔ اور اگر جنت میں بنانی ہے تو مرید کو اللہ کے لیے لانا پڑے گا۔ پیر بھی یہ سوچے کہ یہ میرے پاس آیا ہے تو یہ اللہ کے لیے آیا ہے، میرے لیے نہیں آیا کہ میز کے نذرانے پہ۔ بڑے مزے کی بات ہے، پیر بھی مرید کے نذرانے پہ پل رہا ہوتا ہے، تو پیر کس چیز کا ہے؟ جو پیر مرید کے نذرانے پر یا جیب پر نظر رکھے، وہ مرید کو کیا اللہ سے ملائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ جس کا توکل یہ ہو کہ مرید زیادہ ہوں گے تو فنڈ زیادہ آئے گا، یہ توکل ہے، تو مرید بھی پھر میری طرح ہی ہوں گے، اللہ معاف کرے۔ ہاں جی، ہاں، تو یہ بات ہے۔ ہم لوگ جب مرید ہوتے ہیں، اگر ہم مال کے لیے ہوئے تو ہم کیا مرید ہوئے بھائی؟ دنیا کے لیے ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے وقت کو بھی برباد کیا، اپنے آپ کو بھی برباد کیا۔ اب دنیا نہیں ملی، پیر بدل لو، تو یہ تو آپ بزرگوں کے منکر ہو گئے نا۔ پیر میں خلاف شرع کوئی کام نہیں ہے، تو پھر بدلنے کی وجہ بتائیے آپ۔ بھائی طالب بیت کسی سے ہو رہے وہ ایک الگ چیز ہے، بھائی بیت ختم کر رہے ہیں دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں، وجہ بتائیے نا۔ بدعقیدہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، جو پیری مریدی کے جو شرائط و احکامات ہے پیر کے لیے وہ ہٹ گئے، تو چلے اب سمجھ آتی ہے، نہیں جی ہم تو 20 سال ان کے پاس تھے تو ہم یہ سبق پڑھتے رہے تو وہ موکل ہی نہیں آیا، اس لیے اب ہم آپ کے پاس آ گئے آصف صاحب۔ میں پھر بتائیے ہمیں 36 دن اللہ پڑھ کر آ بھائی، 3 دن پہلے پڑھاتا ہوں، 36 دن پڑھ کر آ۔ میں یہی کہتا ہوں، میرے سے کوئی فون کرتا ہے مرید ہونا ہے، میں نے کیوں مرید ہونا ہے؟ بس مرید ہونا ہے تو بھائی پہلے یہ ذکر کر لیں۔ اچھا مریض آتے ہیں علاج ہونے کے لیے، علاج کراتے ہیں، علاج کریں حضرت مرید بھی کرا لیں۔ میں کہتا نہیں بھائی پہلے تو علاج کرا لے تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ میرے علاج سے تجھے فائدہ، تو پھر تو مرید ہونا۔ ادھر تو مرید ہوگا تجھے علاج سے فائدہ نہیں ہوگا، تو بولے گا پیر کامل نہیں ہے، تو گنہگار ہوگا بھائی۔ میں تو بزرگوں کا خادم ہوں، مگر یہ گستاخی میری نہیں ہوگی، یہ اوپر تک ہو جائے گی، پھر میری نہیں ہوگی، میری تو کوئی اوقات و حیثیت نہیں ہے، یہ ان کے انکار ہو جائے گا، پھر وہاں پہ جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مرید ہوئے اللہ کے لیے ہو، سبق پڑھے اللہ کے لیے پڑھے، ذکر کرے اللہ کے لیے کرے، جو کام کرے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرے، پھر آپ دیکھیں دنیا بھی ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور دنیا کی ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ٹارگٹ کیا بنایا ہے وہ آپ اچیو کریں۔ دنیا کی ترقی حقیقی یہ ہے کہ آپ کو اطمینان قلب، یقین کی دولت نصیب ہو جائے۔ سمجھے نہیں میری بات؟ یعنی اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ اگر اطمینان قلب نصیب نہیں ہو، آدمی کو سب کچھ ملتا رہے، کوئی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر اطمینان قلب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھو سب کچھ اسی کے پاس ہے جس کے پاس اطمینان قلب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، مجھے عمل کی زیادہ توفیق دے، دعا کریں آپ، اور ہم سب کو توفیق دے۔ تو ہمارے میاں تو یہی فرماتے بھائی جس نے آنا ہے وہ اللہ کے لیے آئے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہمیں جو آتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، صحیح آپ کی ہے، نیت آپ کی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آپ نیت کرتے ہو آپ کو وہی ملتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ پوری حدیث اگر آپ یہ پڑھیں تو اس حدیث میں یہی ہے نا، جس چیز کی آپ نیت کرتے ہو آپ کو وہی ملتا ہے۔ آپ دیکھو یار، آخری بات ہے، وہ ہندو بازار میں جاتا ہے بنیا، وہ مورتی والے کے پاس گیا، یہ کتنے کی؟ بولا 200 کی، بولا 500 کی، 600 کی۔ اس کو لیا، لا کے رکھا، پھر اس کو خود رنگ روگن کیا، اس پر ہار ڈالے، پھر ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بالکل شرک ہے، بالکل شرک ہے، اور گمراہی ہے، بے دینی ہے، غلط ہے۔ مگر آپ سوچو یار،
وہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے. اچھا جب پرانا ہو جاتا ہے پھر مارکیٹ میں لے جاتا ہے، اس کو واپس کرتا ہے، دوسرا لے کر آ جاتا ہے، یا کبھی کبھی خود بھی توڑ دیتا ہے، اس کو دوبارہ نیا کر کے بناتا ہے، پھر رنگ روگن کرتا ہے اور اس کو رکھ دیتا ہے اپنے سامنے، اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے خود بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بولتا ہے آؤ کھڑے ہو جاؤ اور مانگو. اس کو ملتا ہے نہیں ملتا؟ دیتا تو میرا رب ہے، دیتا تو میرا خالق ہے جو اس کا بھی خالق ہے، مگر کمال یقین ہے. اگر دیکھو تو آپ کمال یقین ہے، اس کو اپنے جھوٹے معبود پر کمال یقین ہے. ہم کو اپنے سچے معبود جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کا ہمیں پتہ دیا، اور ہمیں وہاں پر یقین نہیں حاصل ہوتا. علماء، بزرگان دین، مرشدین، یہ پیران عظام، یہ اسی کی ذات کا پتہ ہی بتا رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ علماء ممبر پہ بیٹھ کر پتہ بتاتے ہیں، گدی نشین گدی پہ بیٹھ کر بتاتا ہے، دین کے خادم میں سارے. ہم کو اس پر بھی یقین حاصل نہیں ہوتا. وہ خود مارکیٹ سے خرید کے لاتا ہے، اس کو توڑتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو سمجھنے والے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر میں نے مرشد بنایا ہے، خدا کی معرفت چاہیے، جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اب میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاؤں کہ جو آپ کی ہدایت ہوگی حضور میں وہی کروں گا. بس مجھے میرے رب سے ملا دو، پتہ دے دو، مجھے ایڈریس دے دو، میرا کنیکشن جوڑ دو. جب اس نیت سے بندہ چلتا ہے نا کہ مجھے ایڈریس ملے، کنیکشن جوڑو، وہ جڑ جاتا ہے کنیکشن. چاہے آپ اللہ اللہ پڑھ لو، چاہے بسم اللہ پڑھ لو، چاہے کچھ بھی پڑھ لو، پھر کنیکشن جڑ جاتا ہے. پھر کوئی عمل کی ضرورت نہیں رہتی ہے. انسان کی اپنے سوچ، اپنے اخلاق، میں نے جیسے ابتدا میں کہا اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو تمام عمل برباد ہے، اور اخلاق اچھے ہیں آپ کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو خالق کا پتہ ضرور مل جائے گا. کیونکہ عمل سے شیطان برباد ہوا، اخلاق سے انسان کو فضیلت ملی ہے. بات نہیں تو صرف عمل جب ہو تو انسان برباد ہوتا ہے، اخلاق ہو تو انسان آباد رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی پھر وہ مرتا موتو قبل ان تموت، یعنی مر جانے سے پہلے بس خواہشات کو مار دے، اس کے حکم کے تابع کر دے، بس پھر تو زندہ رہے گا. کون کہتا ہے کہ اولیاء اللہ مرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے. یہ نہیں کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، نہیں، لوجیکل بات ہے، یہ نہیں مرتے وہ. آج تو سائنس بھی پروف کرتی ہے اس کو کہ جو انسان اپنی روح کو زندہ کرتا ہے پھر وہ مرتا نہیں ہے. یہ فانی بدن ہے میرا، اس کے روح کو اس کی حاجت نہیں ہے، بلکہ روح اس کے اندر قید ہے ایک ڈبے کے اندر. وہ جب اس سے نکلتی ہے تو آزاد ہوتی ہے، اور روح جب اپنی حقیقت کی معرفت حاصل کر لیتی ہے تو پھر کبھی اس کو فنا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ امر ربی سے ہے، اس کو کبھی فنا نہیں. فنا تو ہمارے جسم کو ہے. اور اولیاء صالحین اپنی روح کو زندہ کرتے ہیں، جسم کو باقی نہیں رکھتے. اس لیے وہ بھوکے بھی رہتے ہیں کہ جسم کو فنا ملے، جلدی فنا ہو جائے جسم، خواہشات فنا ہو جائے. اس لیے وہ دنیا کی لذات ترک کرتے ہیں کہ ہمارا نفس کمزور ہو جائے اور یہ ہم دنیا میں ہی مر جائیں. موتو قبل ان تموت کا مطلب یہ کہ خواہشات کو مار دو. جب ان کی روح زندہ ہو جاتی ہے پھر وہ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، پھر وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، پھر ان کو اختیار بھی حاصل ہوتا ہے. اور روح کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ امر ربی ہے. اس کو کیسے فنا؟ تو ہمارا جسم ہوتا ہے. اور علماء بیٹھے میں اگر آپ روح کو فنا مانگو گے، سزا اور جزا کا سارا چیپٹر کلوز کرنا پڑے گا آپ کو. برزخ، جنت، جہنم سب کلوز کرنا پڑے گی آپ کو. یہ سارا روحانی. تو ہم سب کو یہ چاہیے. اور روح جاگتی ہے انسان کے ذکر کے ساتھ اخلاق، اور اخلاق کے بغیر اگر ذکر ہو تو نفس جاگتا ہے. یہ یاد رکھنا، ہمزاد تک قوت پکڑتا ہے. اخلاق کے بغیر اگر ذکر ہو تو ہمزاد کو قوت ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی. اخلاقیات کے بغیر اگر ذکر ہوگا تو آپ کا ہمزاد قوی ہوگا، روح نہیں. اخلاق کے ساتھ اگر ذکر ہوگا تو آپ کی روح قوی ہوگی. اور جب ہمزاد قوی ہوتا ہے تو بندہ ناسوت میں پھنس کر ایسے ہی پاگل ہوتا ہے جو ماضی قریب میں چند لوگ پاگل ہوئے، اپنے آپ کو پیر کہنے والے چند لوگ پاگل ہوئے نا ماضی قریب میں ہی، تو وہ ناسوت میں پھنس جاتے ہیں. اور جب اپنے اخلاق کو، اپنی بری اخلاق کا مطلب ہے بری عادات کو جب وہ ختم کرتے ہیں تو روح تقویت پکڑتی ہے، باطن روشن ہوتا چلا جاتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے. نفس کمزور ہوتا ہے، ہمزاد بھی کمزور ہوتا ہے. اس لیے ہمزاد اولیاء کرام اپنی ریاضت اپنے مجاہدوں سے اس کو تابع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تابع کا مطلب نہیں ہے ہم لوگ بولتے کنٹرول ہو جائے ہمزاد، میں یہ کام کر لوں گا،
وہ تابع کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ پھر ان کو وہ اس کی خواہشات کے مطابق پھر نہیں چلتے، نفس کشی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اخلاق پر، اور اخلاق اعلیٰ جب ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو کتے سے زیادہ بدتر جانیں گے، دوسرے کو اپنے سے افضل جانیں گے۔ یہ نسخہ ہے، ہر بندے کو اپنے سے افضل جانو اور خود کو سب سے کمتر جانو، یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلے مہینے میں ایک بار یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ علامہ عامر صاحب بھی آج آئے ہوئے ماشاء اللہ عز و جل، ہمارے تمام جو ہے نا پرانے ساتھی بھی پہنچے ہوئے ہیں، علامہ قاری صابر صاحب بھی موجود ہیں ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ آپ لوگ قدم رنجہ فرمایا کریں، کچھ میں آپ لوگوں سے سیکھوں، کچھ آپ لوگوں کو مجھے اگر کچھ آتا ہے تو آپ کے سامنے گوش گزار ہم کر دیں۔ تو یہ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بزرگوں کا پیغام ہے تعلیم و تربیت کا، جو کچھ آتا ہے، کیونکہ انسان جب بیان کرتا ہے تو عمل کرنے کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ کوئی بولتا ہے عمل کیسے کرے؟ بھائی دوسروں کو بتانا شروع کر دو تو خود عمل کرو گے، دوسروں کو بتاؤ گے تو عمل کرنا پڑے گا نا، نہیں تو سامنے والے بولے گا بھائی کیا تقریر کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، خود تو عمل کرتا نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بات ہے۔ تو ہم بتاتے اس لیے کہ خود بھی عمل کرنے کا ہمیں جو ہے نا شوق اور استقامت ملے، اور اگر ہماری دو باتوں سے کسی ایک کا بھلا ہو جاتا ہے، کسی کو ایک بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، تو ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، بزرگوں کے طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجیے۔ نہیں صحیح، کس نے کہا؟ جی جی، اس سوال مائک دے دیں آپ، اس طرف ہی رہے گا، سب ادھر تھوڑی آئیں گے، پھر اس کو رکھو ایسے بولیں۔ عملیات کورس جو ہمارا ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے بھائی، ساری باتیں حقیقت کیوں ہیں، اللہ ہماری زبان سے حق اور سچی جاری فرمائے۔ جس دن غلط بات ہماری زبان پر آئے یا بزرگوں کے طریقے سے اللہ معاف کرے ہٹنے لگے تو اللہ ہمیں ایمان پر موت دے دے، یہ دعا کرنی چاہیے، بولیے آمین۔ یہ عملیات کورس ہو یا وظائف ہو، در حقیقت بتانے کا یہی ہمارا بھی مقصد ہوتا ہے، وار کرو لوگوں پر۔ کیا کرو؟ وار۔ اس کے لیے مختلف اس میں اذکار ہیں، دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، وظیفے ہیں، ان کے طریقہ کار ہے۔ تو وہ انسان آج کل مصروف ہو گیا ہے زیادہ، تو اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ پہلے تو لوگ بزرگوں کی صحبت میں جا کر یہ چیزیں سیکھتے تھے، تو چلو اب گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ڈیجیٹل طریقے سے جو مارکیٹنگ کا سلسلہ ہے، وہ واٹس ایپ پہ گروپ وغیرہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اس میں نمبر ایڈ کر دیتے ہیں، پھر وہاں سے سبق دیتے رہتے ہیں۔ 10 سبق بنائے ہوئے ہیں اس کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ذکر سے شروع ہوتے ہیں، فکر پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ تو وہ 10 سبق ہیں، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں پر چلتا رہتا ہے، بیچارہ آتا ہے عامل بننے کے لیے، بنتا کچھ اور ہے وہ۔ تو یہ ہے، یہ سلسلہ کیا ہوا ہے۔ تو اپنے گھر میں ہی رہ کر، مسجد میں آپ امام ہیں، مدرس ہیں، جہاں آپ کو سہولت ہو وہاں رہ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں سرپرستی ہماری ہوگی بالکل انشاءاللہ، ہمارے سلسلے کی ہوگی۔ کتاب بھی ہے اس میں، بیت وغیرہ ہمارے لیے شرط نہیں ہے کوئی اس میں۔ آپ کے جس پیر صاحب کے بھی مرید ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، ان کا فیض عطا فرمائے۔ تمام بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل ادب ہیں۔ ہاں کورس کی شکل میں پوری کتاب ہے، ہاں ایک کتاب بھی ہے، پھر اس میں ایڈمیشن لینے کا طریقہ بھی ہے، پھر اس کی ایک نارمل فیس بھی ہے، وہ جو اس میں جو استطاعت رکھتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، تو پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں میاں حضور، جی جی میاں حضور پورے رمضان تشریف لائے۔ ہاں میرے مرشد ہوئے الحمدللہ، انہی کا خادم ہوں میں۔ سارے رمضان شریف جو بتاتے تھے میں نوٹ کر لیتا تھا، ماشاءاللہ بڑی حکمت کی باتیں انہوں نے بڑی بتائی ہیں، روحانی باتیں۔ تو وہ علم، وہ اللہ فرماتے ہیں نا، پھر ہم علم اور حکمت دونوں عطا فرماتے ہیں۔ بالکل صحیح، علم بھی آ گیا ان کو، حکمت بھی آ گئی۔
بڑا اجتماع رکھ کے حضرت کے ملفوظات ہم اور آپ بیٹھ کر سنیں. نیت ہے ان قریب انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا. ان سے تعلق خون پہ کرنا ہوگا مشکل بہت زیادہ، کیونکہ حضرت کی تقریباً اس ٹائم میں بھی پاؤں مبارک شہید ہے. آپ کا وہ بیمار ہو گئے تھے پچھلے سال رمضان میں، تو پھر یہ پاؤں مبارک شہید کروانا پڑا. لیفٹ سائڈ کا پورا یہاں سے آرٹیفیشل لگا ہوا ہے. تو اس صورت میں بھی 8 گھنٹے کی تو ریاضت ہے ڈیلی، رات کی ٹھیک ہے. ہاں پہلے 11 گھنٹے تھے. کتنے؟ پہلے 11 گھنٹے. ہاں میں الحمدللہ وہ حضرت کے خادموں کے ان کی کرم نوازی ہے کہ میں نے ایک کمرے میں بھی ان کے ساتھ راتیں گزاری ہیں سفر میں. ٹھیک ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی. تو میں تو پیچھے بیٹھے بیٹھے سو جاتا تھا ہو جاتے ہیں. کمرے میں، تھک جاتا تھا. آپ یقین کریں فجر کے لیے آنکھ کھولی علامہ صاحب، میں نے حضرت کو اگر یوں بیٹھے ہوئے چھوڑا تھا نا تو یوں ہی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. دبئی میں سفر میں تھا، جب یوں بیٹھے ہوئے چھوڑا تھا میں نے، سو گیا میں پیچھے ٹھیک لگا کے، تو جب میں آنکھ کھولی ہے تو یوں ہی بیٹھا. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں چٹکی بجانے سے مل جائے گا. چٹکی بجانے سے شیطان ملتا ہے، رحمان نہیں ملتا. ریاضت اصول ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی سے پہلے 40 سال تک غار ہرا میں جاتے رہے. تو کیا ہوتا تھا وہاں پر؟ غور و فکر ہوتا تھا نا، ریاضت ہوتی تھی نا، اذکار ہوتے تھے نا. ذکر سلطان الاذکار کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو سرکار کا خاصہ ہے. عام بندہ تو اس کو کر بھی نہیں سکتا ہے اور اجازت بھی نہیں ہے اس کو. تو 40 سال حضور تو پیدائشی نبی ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے نبی ہیں آپ. جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے آپ نبی ہیں، جبکہ آپ کے نور کے صدقے سے ہی تو نبوت ملی ہے لوگوں انبیاء کو، اور آپ کے نور کے صدقے سے تو کائنات بنی ہے. ٹھیک ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی 40 سال تک جاتے رہے. اس کے بعد پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور کیا کیفیات ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ اب ہمیں تو 40 دن پورے گزرتے نہیں ہیں، تو جبریل امین آنے چاہیے. جبریل امین سے نیچے بات نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک. اپنی عادات دیکھیں، اپنا حالت ہم دیکھیں. اور یہ بات تو ریاضت کے بغیر، میں نے حضرت کو 11 گھنٹے، اور حضرت فرماتے ہیں بھیا یہ جو کام ہے نا، یہ میں اب حضرت کے انداز سے بول رہا ہوں، بھیا یہ جو کام ہے نا یہ تو کرنا ہے ہر حال میں، چاہے مرو یا جیو. میاں فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے 17 سال پہلے ایک ذکر بتایا. فرمایا بیٹا اس کے اندر مچھلی نہیں کھانا. ہم پوچھنا بھول گئے کہ بھائی کب کھانی ہے، نہیں کھانی ہے. 17 سال گزر گئے، ہم نے اس چیز کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا. وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. اب میرا یہ گمان بھی نہیں کہ حضرت باطنی طور پر نہیں پوچھ سکتے بلکہ وہ رہتے ہی مرشد کے سامنے اپنے، مگر اس چیز کو اس لیے بھی استعمال نہیں کرتے عارفین. لوگ کہتے اچھا پاؤں شہید ہو گیا، بیمار ہو گئے، تو یار پیر کیسے کامل ہے جو خود بیمار ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے مریدوں کے ذہن میں. ہاں جی علامہ صاحب لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں نا، وہ عالم دین ہے، وہ کیوں بیمار ہو گیا؟ یار لوگوں کو بڑا ذکر کراتا ہے، خود بیمار ہو گیا. کیوں وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بشر نہیں ہے؟ وہ اعلیٰ بشر ہے جو بیمار ہونے کے بعد سعی بھی نہیں کر رہا، اپنے خالق کی مرضی پر راضی ہے. وہ تم سب سے، ہم سب سے اعلیٰ ہو گیا بھائی، راضی ہو گیا نا بھائی، اس کی مرضی پر راضی ہے. یہ بات ہے. تو امام حسین چاہتے تو کربلا میں پھر بتائیے آپ، نہر فرات آتی نہیں آپ کے قدموں میں؟ آج بھی آپ جائیں، ہم گئے حضرت عباس علم بردار کے روزے پر جائیں تو وہ پانی سر اپنا پٹک رہا ہے، اور حقیقت میں وہ پٹک رہا ہے، اپنی نگاہ آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں تو اب وہ چاہتے تو نہیں ہوتا، مگر وہ لوگ ہیں جو جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاؤں. جب اس کو ایک پاؤں منظور ہے تو ٹھیک ہے، ایک پاؤں قبول ہے. بات ہم نے بھی یہ سوال میاں حضور سے کیا تھا اپنی سمجھ کے لیے. فرمایا جب وہ اس میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. ٹھیک ہے بات ہی تو یہ ہوتا. 11 گھنٹے کی اب 8 گھنٹے کی ریاضت ہے. پھر مطب کی ٹائمنگ ہے حضرت کی، اپنی گزر و بسر مریدوں کی جیب پر نہیں ہوتی ہے. حضرت خود مطب کرتے ہیں، حکمت فرماتے ہیں. کراچی میں، نارتھ کراچی میں، ابھی رسالہ آگے اس پہ سب لکھا ہوا ہے. ہاں فون نمبر بھی ہے وہاں کا. حضور ان کی علم اور حکمت کتابی شکل میں موجود آ رہی ہے. جس سے ہم آ رہی ہے. وہ رسالہ اس لیے نکالا ہے کہ جس میں حضرت کے بیانات، حضرت کے اوراد
औरात के क्या तरीक़े हैं, ज़िक्र के क्या तरीक़े हैं, बुज़ुर्गों के किस सिलसिले के क्या ज़िक्र है, हर सिलसिले का अपना ज़िक्र होता है, उसका तरीक़ा। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। जो मेंबरशिप लेगा वो अभी कारी साहब के पास, अमीन भाई के पास अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस लिखा देगा, हर महीने कोरियर के ज़रिए आप तक पहुँच जाएगा। जी हज़रत, और कोई? हाँ जी, अर्ज़ जब इंसानी इबादत की तरफ राग़िब होता है, माइक नहीं जी, सबको सवाल आपका समझ। सवाल मेरा हुज़ूर ये है बोलते रहे। अच्छा, कि बंदा जब जो है वो इबादत की तरफ राग़िब होता है तो नफ्स और शैतान वसवसे इसमें डालता है। कभी ये वसवसे इसके मुर्शिद के ऊपर जो है वो वार करते हैं, हाँ। और कभी इसको खुद जो है वो बहकाने के लिए। तो क्या इसका कोई हल हमें मिल सकता है, इसका कोई, जिससे हम जो बच सकें इससे? तो बराए करम रहमान फरमा दे। इबादत करता है, रियाजत करता है तो वसवसों का शिकार हो जाता है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है ना, वो आपको सहाबा ने भी आपसे अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें वसवसे आते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि चोर वहीं आता है जहाँ माल होता है। पहली तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, इस पर चोर आ रहा है। अब चोर की तरफ से जो डाका डालने का तरीका है उस पर तवज्जो ना की जाए, पहली चीज़ तो ये। और जो इबादत, जो भी वजीफ़ा या रियाजत इंसान करे वो तौफीक बिल्ला समझे, उसका समर अपने मुश्किल की तरफ लौटा दे। और आला इसका तरीका करने रियाजत का, तो जब भी कोई अमल करे पहले अपने रब अज़्ज़ा वजल को, अपने मुर्शिद को तसव्वुर मिले, उसके बाद पढ़ना शुरू करे, फिर वार जाने और साई जाने बीच से निकल जाए। बीच से निकल जाएगा ना, साइन जाने और वार जाने, ठीक है, हमारा क्या है, हम तो बीच से निकल गए। और देखिए रूहानियत में, ज़िक्र-ओ-अस्कार में सारा मामला कैफियत पर है। आपको कुछ नज़र नहीं आता है, सब कैफियत होती है, सही है। जिसको आप ख्याल कहते हैं, तसव्वुर कहते हैं, वो जब पुख्ता होता जाता है तो एक कैफियत की सूरत इख्तियार करता है। वही कैफियत नूर में तब्दील होती है, वही कैफियत मुवक्किलात में तब्दील होती है, वही कैफियत फरिश्तों में तब्दील होती है। आपकी अपनी ज़ाती कैफियत होती है। हर बंदे की कैफियत जब बढ़ती है जब उसकी तवज्जो बढ़ती है। देखें, अब आप मिसाल समझें, रब्बुल आलमीन सबका है, वो सबको रोज़ी रिज़्क़ देता है, सबका खालिक व मालिक है। जिसको जो उसको माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़ात को, वो सबको नवाज रहा है या नहीं? अब कोई ये कह सकता है कि मुझे नहीं देता, वो तो सबको दे रहा है। जैसे बारिश बरसती है तो सब तरफ बरसती है, ज़मीन ज़रख़ेज़ हो तो सब्ज़ा उगाती है, ख़राब हो तो कीचड़ बनता है। तो मुर्शिद भी इसी तरीके से फैज़ लुटा रहा होता है, तवज्जो मुरीद की नहीं होती है, कहता मुर्शिद से। तवज्जो मुरीद की नहीं होती, कहता मुर्शिद से कि मुर्शिद की तवज्जो नहीं है। वही बात हो गई, मुर्शिद की तवज्जो है तो तुझे मुरीद बनाया ना, ये तो ऐसे कैसे बना लिया? जो वाकई मुर्शिद हैं, पीर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम जैसों की नहीं बात कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ कि जो वाकईतन पीर है वो मुरीद जब ही बनाते हैं जब बारगाह रिसालत से हुक्म होता है कि बनाओ मुरीद। बात ऐसे नहीं बनाया जाता मुरीद। ये तो जो हम लोग कर रहे होते हैं ना बेते, ये सब बेते बरकत होती है। क्या करते हैं? बरकत के लिए करते हैं। असल मुरीद कुछ और है, असल मुरीद कुछ और है, बस बात वही है। तो वो एक अलग ही कैटेगरी है जिसमें वो होते हैं, फिर उनके सिवा ना उनके मुर्शिद के सिवा उनके लिए कुछ होता है ना वो किसी और तरफ देखते हैं। तो वसवसों पर तवज्जो नहीं करे, अपने रब अज़्ज़ा वजल की ज़ात को याद करे, अपने मुर्शिद का तसव्वुर करे और बुज़ुर्गों की तरफ निस्बत कर दे, खुद बीच से निकल जाए। ये कहे कि हज़रत मेरी तो आपने ड्यूटी लगाई है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, अब आप जाने और ये जाने, संभालें इसको, बच जाएगा बंदा। क्योंकि अपनी अक्ल को मफकूद कर दिया ना उसने, हाथ जोड़ दिए अपने, ख़त्म हो गया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, मेरी बात जी। दो सवाल हैं मेरे ज़हन में, एक आपकी ज़ात के एतबार से है और एक अमलियात के एतबार से। कि मैंने आपका एक क्लिप देखा था जिसमें आपने फरमाया था कि मैंने जामियातुल मदीना में दर्स निज़ामी किया। तो तब से मेरे दिल में एक उलझन है कि आपने चूँकि दावत इस्लामी में आपने दर्स निज़ामी की है, तो जो पीर साहब हैं इलियास कादरी साहब, वो भी जी, तो आपको मियाँ हुज़ूर कैसे मिले और आप उनकी? समझ गया सवाल। दूसरा कि अगर कोई वजीफ़ा पढ़ता है, मिसाल के तौर पे नादे अली का कोई वजीफ़ा पढ़ता है, तो वो जो उसने टाइम मुकर्रर किया तो वो उसी टाइम पे उतनी तादाद में पढ़ सकते हैं, दिन में अगर उसका दिल चाहे, अगर उसने पढ़ना हो पढ़ सकता है जी। तशरीफ। दो सवाल किए इन्होंने, एक तो मेरे से पूछा है,
ہاں الحمدللہ ہم نے 92 کے اندر مدرسۃ المدینہ مہاجر کے 7 نمبر سے حفظ کیا، اور دعوت اسلامی سکائی مدرسہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ امیر اہل سنت سے ہماری پہلی بیعت ہوئی، پھر حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب سے بھی بیعت ہوئی، اور جو بزرگ ہاشمی میاں آتے رہے، کیونکہ دعوت اسلامی ہماری تربیت کرتی رہی کہ علماء کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ اپنے مرشد کا، استادوں کا سبق کتنا لیتا ہے اور کتنا سمجھتا ہے۔ ہر پیر اپنے مرید کو ہدایت ہی کرتا ہے، جبھی وہ پیر کہلاتا ہے۔ تو ہم نے اور بھی بزرگوں سے اپنے بیعت کی، پھر درس نظامی کیا ہم نے جامعۃ المدینہ۔ ہم نے اس ٹائم درس نظامی شروع کیا جب دعوت اسلامی میں درس نظامی اسٹارٹ ہوا تھا، پہلا بیچ فارغ ہوا تھا، اس میں مفتی وسیم وغیرہ یہ لوگ تھے، دوسرے بیچ میں ہم لوگ تھے۔ گلستان جوہر میں جب بنیاد رکھی گئی درس نظامی کی، مگر دورہ حدیث جو ہے نا ہمارا، وہ نعیمیہ سے، کراچی سے، غلام رسول سعیدی صاحب شیخ الحدیث صاحب، جو حال ہی میں جن کا 2 سال ہوا ہے وصال ہوا ہے، وہ میرے استاد ہیں۔ میں نے بخاری شریف، مسلم شریف ان سے پڑھی، تو وہاں سے ہم نے دورہ حدیث کیا، ہمارے اور کچھ ساتھی تھے، تو دعوت اسلامی سے ہم نے مکمل پڑھا، حفظ و ناظرہ، پھر یہ درس نظامی پڑھا۔ اب رہا آپ کا سوال کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہماری تربیت کی، ایک اچھا ماحول ملا، اور وہی بات آ گئی صحبت والی۔ اس دور میں اچھی صحبت اور ماحول مل جائے، سب سے بڑی دولت، نعمت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی ذات آج آپ کے سامنے اپنی سوچ واضح کر رہا ہوں۔ ہم نے دعوت اسلامی کا بحمدللہ تعالی نگران بھی رہا، خدمت بھی جو ہوتی رہی وہ کرتے رہے ایک عرصے تک۔ تو ایک دل میں تشنگی اور لگن تھی۔ دعوت اسلامی ایک تنظیم ہے، اس کے قوانین ہیں، اور اس کے مطابق چلنا، ان کے کارکنوں پر اور ان کے مریدوں پر، اپنے پیر کی اطاعت پر چلنا ضروری ہے۔ تو ہماری اپنی ایک تشنگی تھی۔ میں پھر مدرسۃ المدینہ میں بھی میں نے پڑھایا، اور جامعۃ المدینہ میں بھی میں نے پڑھایا، درس نظامی بھی پڑھایا کچھ مہینے۔ تو ہماری اپنی ایک خواہش تھی، عملیات کی ایک فیلڈ تھی، تو لوگوں کی تلاش تو رہتی ہے، اور یہ کوئی شرعن منع بھی نہیں ہے نا۔ علماء بیٹھے ہوئے یہاں پر، نہ شرعن منع ہے، نہ کوئی تنظیم کسی کو منع کرتی ہے۔ تو ہم الحمدللہ اجتماع میں بھی جاتے رہے، ملتان بھی آتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ تو پھر جب یہ تشنگی تھی، تلاش کرتے کرتے میاں حضور تک ہم پہنچ گئے۔ ہم نے سفر بیٹا اس ٹائم پر جب آپ کی جیسے داڑھی ہے نا، ہاں ایسے ہی داڑھی تھی، اتنی عمر میں ہم پشاور تک آئے تھے لوگوں کی تلاش میں، کراچی سے، کہ کوئی سکھانے والا ملے۔ ادھر تو لوگوں کو واٹس ایپ اور ٹیلی گرام پہ مل رہا ہے، تب بھی نہیں سمجھ رہے، پھر بھی ہم کو لوگوں نے سکھایا نہیں۔ تو پھر ہم میاں حضور کے پاس چلے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت سے بھی بیعت ہے، اور ہم آج بھی ادب کرتے ہیں، اور میری اپنی یہ سوچ ہے کہ میرا جو وجدان، جو سوچ جو تھی، تو جہاں تک مجھے وہاں سے فیض ملنا تھا وہ ملا، آگے انہوں نے میری منزل کو بڑھا دیا۔ اور یہی سوچنا چاہیے ہر سالک اور ذاکر کو، تو دونوں بزرگوں کا ادب بھی کرتا رہے گا، اور دونوں سے برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ یہ خیانت کرتے ہیں مرید کہ اگر کسی دوسرے مرید کے پیر کے پاس جاتے نہیں، جانا کوئی گناہ نہیں ہے، جا سکتے۔ جو پیر ایسا بولتے ہیں وہ بھی خیانت کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں بزرگوں کے طریقے پر۔ بزرگوں کی صحبت میں جانا چاہیے، اور خیال آپ نے بھی یہی سنا ہوگا نا کہ بھائی فیض یہی گمان کرے کہ مجھے میرے مرشد سے ملا۔ الحمدللہ مجھے اختر رضا خان علیہ رحمت سے بھی خلافت ہے، باقاعدہ ہم جدیہ میں، ٹھیک ہے، بلا کے، مگر ہم جو آن کرتے ہیں اپنے جو میاں حضور کو، کیونکہ جو ہماری تربیت، جو ماحول، جو سوچ، جو ذہن، جو ایک قلب کا جھکاؤ اب ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا، تو اب ہماری تشنگی تو پوری ہو گئی نا، منزل مل گئی نا۔ اب یہ ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے یہ بات، ایسا نہیں کہ یہ آج میں ہی بات کر رہا ہوں، کئی بزرگوں نے ایک صحبت لی، پھر دوسرے سے لی، میں داتا صاحب 700 بزرگوں سے گئے، 700 بزرگوں کے پاس گئے۔ اب بتاؤ آپ، اور بھی ایسے بزرگ ہیں کئی۔ تو اس میں ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مفتی آصف سعید اگر آیا ہے، میں ان کے پاس جا کے پوچھوں گا کہیں میرا پیر تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ ارے بھائی یہ تیرا وسوسہ ہے، پیر کا تھوڑی ہے، اور شیطان نے تجھے وسوسہ ڈالا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا علم کی بات جہاں سے ملے لے لو، علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے وہ لے لو۔ تو امیر اہل سنت سے جب تک ہمیں مل رہی تھی الحمدللہ ہم نے لی۔ آج بھی بہت سی باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی دعاؤں کے بعد ان کی کرم نوازی ہے کہ جو ہم یہاں تک پہنچے۔ اگر ہمیں اچھا ماحول نہ ملتا تو نہ جانے ہم بھی کہاں ہوتے۔ ہاں جی، ہے یا نہیں؟ تو اس سے کیا ہوگا، اس سوچ سے چلیں گے تو کسی کی ناشکری بھی نہیں ہوگی، اور اللہ کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔
बुजुर्गों के अदब वाले भी रहेंगे। हमारे मुर्शिद भी फरमाते हैं भाई अपने जितने भी बुजुर्ग हैं जो सहीहुल अकीदा सुन्नी है और या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, उन सब का अदब व एहतराम करना, उलमा का एहतराम करना हम पर लाजिम है और उलमा हमारे सरों का ताज है। समझ रहे आप मेरी बात? तो उनका अदब एहतराम अपनी जगह पर, ये मसनद होना गद्दी होना ये अपनी जगह पर, मगर जो एक आलिम की शान है, बुजुर्गों की शान है, उसको हमने मानना है। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर हाल के अंदर एक मसला पेश आया हमारे यहाँ पे। हमारे सिलसिले के कुछ अफराद भी हैं, कुछ दोस्त भी हैं, तो उनका ये ज़हन है कि जिसके वो मुरीद होते हैं अगर उनके पास कोई बीमार जाता है या जिन्नात वाला मरीज़ जाता है तो उनके मुर्शिद से उस बंदे को शिफा नहीं मिलती। सही है। तो उनके जहन के अंदर तखय्युलात फासिदा पैदा हो जाते हैं कि मेरा पीर कामिल नहीं है। इसी तरह जो शागिर्द होते हैं अगर उनके उस्ताद के पास कोई बंदा जाता है और उसकी मर्ज़ ठीक नहीं होती या उसके जादू का मसला सही नहीं होता तो उनके जहन के अंदर तखय्युलात गलत आते हैं और वो अपने अमल से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं कि मेरे उस्ताद से इस मरीज़ को शिफा नहीं मिली तो मुझे क्या सिखाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, मगर हमने 1.25 घंटे तक समझे इसी का जवाब दिया है। ऐसा ही है। तो देखिए भाई, शिफा मिलना अल्लाह की ज़ात के हाथ में। अगर किसी बुजुर्ग ने या किसी किताब में लिखा है कि मेरे पास जो आया है उसको शिफा मिलेगी ही, तो मुझे दिखा दो। आप तमाम सूफीज़म के जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी दिखा दो। जुनैद बगदादी से शुरू हो जाएं और अमीर अहले सुन्नत तक या मियाँ हुजूर तक आ जाएं आप, बस ठीक है, यहाँ तक आ जाएं, नीचे तक आ जाएं आप, ठीक है। तो किसी ने अगर लिखा हो तो आप बता दो। मुरीद का कामयाब होना पीर के शिफा देने पर या लोगों को फ़ायदा पहुँचने पर थोड़ी है। तो ये देख के पीर तेरे लिए हिदायत की बात करे या गुमराही की बात करे, बस ख़त्म हो गई। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे अमीन भाई ने कही कि भाई लोग शागिर्द भी हैं, आप उस्ताद के पास कोई मरीज़ आया वो ठीक नहीं हुआ तो भाई हमारा उस्ताद ही नाक़िस है तो हम इसकी उस शागिर्दगी ख़त्म करके कोई कामिल ढूंढें। ऐसे लोग, पहली जवाब तो ये, सारी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, बेचारे ढूंढते ढूंढते बुढ़े हो जाते हैं। कई लोग मिलते हैं मुझे, हम 40 साल से ये पढ़ते हैं, 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से ये पढ़ते हैं, अभी भी तलाश में। मैं दिल में कहता हूँ तुम हमेशा ही तलाश में रहोगे। तुम्हें ये यकीन हासिल नहीं हुआ कि 10 साल में तुमको मिला क्या है, तो फिर क्या मिलेगा? तो ये इस बात की ज़मानत ये नहीं है कि जो मरीज़ आए तो वो ठीक हो जाए। अब मेरे पास कोई मरीज़ आया तो वो ठीक हो जाए तो मैं अच्छा उस्ताद हूँ। वो आया था, मैंने फूंक मारी, उस दिन उसकी शिफा लिखी हुई थी, अल्लाह ने देनी थी, वो ठीक हो गया, इसमें मेरा क्या कमाल है? तो मैं ठीक हो गया। अच्छा, आपके सामने एक मरीज़ ठीक हो गया, 10 ठीक हो गए, एक ठीक नहीं हुआ तो फिर उस्ताद वो हो गया, नाकाम हो गया। और 10 ठीक कर दिया तो कोई कमाल नहीं हुआ। अच्छा, अगर एक ठीक कर दिया, 99 को ख़राब करता रहा तो वो कामिल हो गया। अरे भाई, ये किसने बोल दिया यार? ये कौन सा पैमाना लाए हो? किस किताब में लिखा है? किसी सूफी ने? बताओ हमें। भाई, पीर हो या उस्ताद हो, आपको ये देखना है कि आपके लिए वो हिदायत की बात करता है या नहीं करता। अब एक हॉस्पिटल में मरीज आता है, वहाँ ठीक नहीं होता, दूसरे में जाता है, वहाँ ठीक होता है, तो वो हॉस्पिटल बंद करा देंगे। तुम्हारा मरीज ठीक नहीं हुआ ना, 100 और तो ठीक हो रहे हैं वहाँ पर। अल्लामा साहब, ये तो अजीब मजाक ही हो गया ना भाई, ये कैसी बात हो गई? और ये वसवसा अगर दिल में, तो मेरे भाई पहले ही उठ के भाग जाओ, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? अल्लाह, पहले ही हमने बात ये की कि आप अल्लाह के लिए आएंगे तो आपके लिए रास्ता खुद ही बनता चला जाएगा। आप नफ्स के लिए आएंगे। अब कई लोगों के नज़दीक क्या है भाई, अब मैं अपनी बात करता हूँ, ख्वाब बताते हैं हज़रत, अब मैं तो अव्वल तो सुनता नहीं हूँ, बेचारे मैसेज पे भेजते, हमने यूँ देखा, यूँ देखा, यूँ देखा। अभी हमें ख्वाबों की दुनिया अगर आबाद करें ना तो 10,000 ख्वाब मेरे पास शायद अभी पहुँच जाएंगे 4 दिन के अंदर। वो किसी ने मुझे कहाँ पे पहुँचा दिया होगा, आसमान पे, किसी ने ज़मीन के अंदर डाल दिया होगा। ये हर बंदे का अपना अपना गुमान है। अब उस ख्वाबों के ऊपर क्या मेरी सदाकत साबित होगी? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों कहा बुजुर्गों ने कि इंसान को उसके गुमान के मुताबिक मिलता है। जैसा गुमान करेगा वैसा मिलेगा।
مرشد سے جو گمان کرے گا وہ ملے گا, استاد سے جو گمان کرے گا وہ ملے گا. اس پینل فلیکس کے آگے دربار غوث پاک ہے نا بنا ہوا ہے, اس کے آگے بیٹھ جاؤ, تمہارا گمان اگر یہ ہوگا کہ غوث پاک ملیں گے, اللہ کی عزت کی قسم غوث پاک یہیں سے ملیں گے, اگر یقین ہوگا آپ کا. اور یقین نہیں ہوگا تو دربار غوث میں اندر چلے جاؤ, کچھ بھی نہیں ملے گا. اس سے بڑی بات اور کیا کریں. صحیح, تو یہ بات ہے. تو اس کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے. اچھا, یہ وسوسہ انہی لوگوں کو آتا ہے جو سیدھے اور اچھے چل رہے ہوتے ہیں, انہی پر وار زیادہ ہوتا ہے. سمجھو آپ میری بات. جو اللہ کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کے دلوں میں یہ خیالات, یہ وساوس ہے. ہمیشہ دیکھیں شریعت مقدم ہے. آپ کو اپنے استاد کو, پیر کو, جو بھی دیکھنا ہے شریعت کے پیمانے میں دیکھنا ہے. جب وہ اس پر درست ہے, اس کے عقائد درست ہے, نظریات درست ہے, آپ کے لیے اچھی بات کر رہا ہے, پھر تو وسوسہ آنے کی وسوسہ آ رہا ہے, پھر لاہور پڑے آپ, پھر ختم ہو گئی بات. پھر یعنی آپ کے اپنے اندر کی کجیے جو باہر آ رہی ہے, یعنی وہی بات ہوگی کہ آپ اپنی خواہش کے لیے آئے تھے, تو خواہش تو پھر خدا بنا رہے ہو کیا؟ خواہش کو اپنی خواہش کے لیے آئے تھے نا. اب وہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو یہ بندہ غلط ہے. بھلے اس نے 40 دن تک اس کا تصرف دیکھ کہ تو ایک لفظ نہیں پڑھتا تھا, اس نے 40 دن تک تجھے اللہ کی یاد کے لیے بٹھا دیا. اور تصرف کیا ہے؟ اور تجھے بسم اللہ صحیح نہیں پڑھنا آتا تھا, اس نے تیرے کو سورت پہ لگا دیا. تو آیا تھا جادو کا علاج کرنے, اس نے تجھے روحانی شخصیت بنا دیا. اور کیا تجھے چاہیے؟ اب کوئی ٹھیک ہو یا نہ ہو, یہ تو رب کی مرضی اور منشا ہے. اور ہم پروردگار سے وہی دعا کرتے کہ پروردگار ہمارے دروازے پر وہی آئے جس کی شفا. یہ دربار رسالت میں نے عرض کی تھی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ, وہی آئے جس کی شفا آپ نے لکھی ہو, جس کا نصیب اور حق یہاں سے ہو, حصہ ہو, وہی ہمارے پاس آئے, اس کے علاوہ کوئی نہ آئے. وہ وہیں جائے, کیونکہ اس سے اس کا ٹائم بھی بچے گا, ہمارا بھی بچے گا. بھائی سیٹ خالی ہوگی تو صحیح آدمی آئے گا جس کا حق ہوگا. تو وہی آئے جس کا نصیب ہمارے پاس ہو, اور یہی دعا کرنی چاہیے آدمی کو, تاکہ انسان آزمائش سے بچے. سمجھ میں آئی امین بھائی؟ تو یہ بات تھی جی. دوسرا سوال اچھا وظیفے کا. ہاں دیکھیں, وظیفے کا اصول تو یہ بیٹا, جو ٹائم ہو, جو جگہ ہو, جو لباس آپ پہنے, اگر اس میں لباس کی قید ہے, جو خوشبو کی قید ہے, جو احتیاطیں ہیں, اس اصول کے مطابق کیا جائے. یہ وظیفے کا اصول ہے. بامر مجبوری تو آپ, پھر شریعت نے بھی جواز کا حکم دیا بہت سے معاملات میں, تو بامر مجبوری اگر کبھی وقت چینج ہو گیا ہے, کوئی تبدیل ہو گیا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. مگر آپ ابھی ظہر میں پڑھیں, پھر عصر میں پڑھ لیں, کل مغرب میں پڑھیں, پرسوں فجر میں پڑھیں, تو مہمان ایسے نہیں آتے. مہمان دروازہ کھلا رکھنے سے آتے ہیں, دسترخوان بچھانے سے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں روحانیت نہیں مل رہی. ادھر جتنے میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ہی کوئی 1-2 کے علاوہ عملیات کے اصولوں پہ وظائف کر رہے ہوں, 1-2 کے علاوہ شاید, وہ بھی شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ. پھر بھی الحمدللہ وہ برکات مل رہی ہیں. تو یہ وظائف کا اصول ہے, جو وقت ہے, جو طریقہ ہے, اس کے مطابق چلیں گے تو پورا فائدہ ہوگا. کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. ترک, مثلا آج مغرب میں پڑھنا تھا, آپ نہیں پڑھ پائے, مثال یہ لے لے, تو اب عشاء میں پڑھ لیں, عشاء میں نہیں تو فجر میں پڑھ لیں, پڑھ ضرور لیں, ترک نہ کریں. کیونکہ جب کوئی وظائف کرتے ہیں نا, تو وہ چیزیں آپ سے مانوس ہوتی ہیں. جب مانوس ہوتی ہے تو آمد و رفت بنتی ہے, آپ کا ربط ان سے تعلق قائم ہوتا ہے, تعلق, تو وہ چیزیں آتی ہیں. اب آپ کبھی دوپہر میں بیٹھے ہوئے, کبھی شام میں بیٹھے ہوئے, کبھی ایک جگہ, کبھی دوسری جگہ, تو اس سے چیزیں تسخیر نہیں ہوتی ہے. سمجھیں آپ میری بات؟ جی. کہ اب وظیفے کی تعداد مقرر ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے کوئی بھی وظیفہ ہے, تو وہ اگر اتنی تعداد میں وقت مقررہ پہ پڑھ رہے ہیں, اس کے علاوہ اگر دن میں کسی بھی وقت اپنے سے تھوڑا بہت پڑھ لیں, کچھ زیادہ تعداد کا, تو یہ کیا اس میں اس کے نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, تعداد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, یہ شرط ہے, بیٹھ جائے, قانون ہے یہ. آپ کو 99 بولا تو 100 پڑھنا آپ کے لیے سمجھو گناہ ہو گیا. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کام تو اچھا ہے, مگر اس وقت نہیں کرنا ہے, اس وقت کو ختم کر کے 1000 پڑھ لو. وہی تعداد رکھنی ہے جو بتائی گئی ہے. گنتی کی اس فیلڈ میں بڑی اہمیت ہے, عدد کی بڑی اہمیت ہے. 41 بولے آپ بولے 70, نہیں 41 ہی کرنا ہے. 70 بولے تو 69 نہیں کرنا ہے, 70 ہی کرنا ہے. یہ بڑی اہمیت ہے اس کی گنتی کی. ہم لوگ اس چیز پر توجہ
نہیں دیتے. ہم جتنی توجہ دیتے اتنا فائدہ ہوتا ہے. استاد کا کامل ہونا ناکامل ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہاں بات یہ استاد تو کامل ہی کامل ہے. کامل ہوگا تو استاد ہوگا نا, نہیں تو استاد کہاں سے ہوا پھر وہ؟ اب اگر اس کو مسند استاد پہ بٹھایا ہے جس نے, تو اس نے کچھ بنایا ہے تو بٹھایا ہے نا بھائی. ایسے کیسے کوئی بٹھا دے گا؟ نہیں تو پھر کمپنی خراب ہو جائے گی. اور یہ کمپنی کوئی دنیا کی کمپنی تو ہے نہیں, یہ تو عالم ارواح کی کمپنی ہے. یہ خراب ہونے سے پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. آیا سمجھ آپ کو بات؟ یہ بات جی. اگر ایک شخص نے عمل کی اجازت دی ہے, اگر وہ اس نے طریقہ بتا دیا یہ ہے, لے لو. اگر اس نے طریقہ بتا دیا کہ یہ اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے, ہاں اگر وہ شخص انتقال کر گیا, کیا اس کی اجازت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں پڑھ سکتا ہے, اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں. اگر ایک وظیفہ پڑھا ہے, اگر شام کو کل دوسرے فرسٹ ٹائم پڑھ سکتے ہیں, 2 وظیفے ایک دن کر سکتے ہیں؟ سمجھا نہیں کیا؟ اگر ایک وظیفہ شام کو کر رہے ہیں, ہاں صبح دوسرا کر صبح سکتے ہیں. ہیں, یا اس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اگر اجازت دی استاد نے کہ دونوں عمل ایک ساتھ کریں تو کر لینے چاہیے. اور اگر اجازت نہیں دی اور ایک دن میں 2 وظیفے کرنے چاہیے تو الگ الگ وقت میں کرنے چاہیے. ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک ساتھ 2 قسم کے مہمان آ جائیں آپ کے گھر میں, ایک کو دال پسند ہو ایک کو گوشت, تو آپ ٹینشن میں آ جاؤ گے نا, یار 2 ہانڈیاں بیگم سے بنوائیں گے تو ہمیں بھی مارے گی, بولا ایسے مہمان کیوں بلائیں. آپ نے پچھلے بتایا تھا کہ 6 ماہ کا کورس میں اگر ایک وظیفہ 6 ماہ میں کریں, اس کا کیا بینیفٹ ملے گا؟ اس کا یہ ہوگا وہ زیادہ مضبوط ہوگا عمل. دیکھو وظیفے کا ایک میری بات سنیں, عملیات کا شوق رکھنے والے جو لوگ ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم نے 10 سبق جیسے بنائے 6 مہینے کے لیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے 10 سبق بنائے 6 مہینے میں پورے کروانے. ہم نے تو جتنا کورس بنایا ہے نا وہ عملیات کے قانون سے ہٹ کر بنایا, آپ لوگوں کے قانون کے مطابق, سہولت کے لیے. میں تو خود کہہ رہا ہوں سہولت کے لیے بنایا. ابھی میرے ایک مرید ہیں اویس بھائی, وہ ہمارے پاس کراچی میں چلہ کر رہے ہیں, وہ پنجاب کے ہی ہیں, سائیوال, ٹھیک ہے, مولانا ہے. آپ آ جاؤ دیکھ لو وہ کیسے چلہ کر رہے ہیں. 2 چلے کرتے ہیں, میری نگرانی میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. صبح میں نے کہا 4 گھنٹے سو گئے بیٹا, 1.5 روٹی ملے گی, 1 کپ کعوہ ملے گا, 6 کھجوریں ملے گی. زندہ بچ گیا تو گھر چلا جائے گا, دنیا سے چلا گیا تو شہید کہلائے گا. اب تو سوچ لے, پنجاب کا آدمی ہے, بکرے کھانے والا بندہ ہے, دال ملے گی, سبزی ملے گی. اور ابھی میں بول گیا پانی اور روٹی 20 دن باقی رہ گیا, پانی روٹی پہ چلے گی. تو یہ اصول ہے, یہ بھی ابتدا ہے. اب 1.25 لاکھ اس بندے نے چیل کا آپ کو پڑھنا ہے, تو آپ بتاؤ اس کی کمر بھی جواب دے گی نہیں دے گی؟ تو پھر کچھ ملے گا بھی نا. ایسا تو ہے نہیں کہ میں نے ضائع, یہ اصول ہی نہیں ہے نا. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں, یہ قاعدہ کلیہ ہی نہیں ہے. ہمارا اجر ضائع ہماری نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ ضائع نہیں کرتا, اس کی شان کے خلاف ہے, ہماری اپنی نیت ضائع کرتی ہے. اب یہ 6 مہینے کا جو کورس ہے, یہ تو ہم نے لوگوں کی دیکھتے ہوئے بگڑتے ہوئے, پھر دوسرے یہ کہ جہالت بہت عام ہو رہی تھی. ہمارے علماء اس چیز سے بہت دور ہے. یہ علماء کی میراث ہے, ایک ہے شریعت کا علم, ایک ہے باطنی علم, دونوں علماء کا ہے. ہمارے معاشرے نے علماء کو یہ چیز نہیں دی, ہمارے اداروں نے بھی, چاہے وہ اہل سنت کی ہو. میں اپنی بات میں تو سنا ہے توبہ استغفار اذانیں بھی دلواتے ہیں امام سے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, اس لیے میں نے توبہ استغفار بول دیا. اذان دینا کوئی بری بات نہیں ہے, مگر امام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری مؤذن کی ہے, ٹھیک ہے. وہ امام سے اذانیں بھی دلاتے اور کوئی تو صفائیاں بھی کروا دیتا ہے, یہ بھی سنا ہے میں نے. ہمارے کراچی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. بات یہ, تو اب یہ کیا, وہ کمیٹی والا جس کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے, وہ آ کے امام پر چڑھائی کرتا ہے, ایک عالم دین پر. اس کا کام ہے میرے نظریے کے مطابق استنجے صاف کرنا. کمیٹی کے صدر کا کام ہونا چاہیے استنجے صاف کرنا, خزانچی کا کام ہونا چاہیے وضو خانے صاف کرنا, جنرل سیکرٹری کا کام ہونا چاہیے چپل کی جگہ پہ نگرانی کرنا. وہ آ کے چڑھائی کرتا ہے کن پر, علماء پر, ائمہ پر. اب جب یہ خود کفیل ہوں گے, حکمت یہ جانتے ہوں گے, روحانیت یہ جانتے ہوں گے, شریعت یہ جانتے ہوں گے, تو ان کے ادارے بھی مضبوط ہوں گے, ان کی مسجدیں بھی مضبوط ہوں گی, اور یہ محتاج بھی نہیں. ہمارا مشن اور مقصد صرف یہ ہے, سمجھے. اس نے ان چیزوں کو آسان کر کے کیا, اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ آسان کر کے کیا تو فائدہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو کام کرتے ہیں, آپ ان سے اکیلے میں پوچھ لیں کتنا فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا. کیونکہ میرا کمال نہیں ہے, کمال ان کا اپنا ہے, اور شان رب کی ہے کہ وہ بندہ مومن کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ بات میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو سال ہو گیا فوت ہوئے, اس
کے بعد بھی یعنی کہ اس نے بتایا تو وہ یعنی کہ وظیفہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. جو نگاہ ہے وہ ان کی رکھنی چاہیے. ان کی رکھے گا، یا پھر اگر موجودہ کوئی مرشد بنایا اس نے دوبارہ تو ان سے بھی اجازت لے لے، برکت ہو جائے گی. ان کے علم میں لے آئے کہ حضرت میں یہ کر رہا ہوں، مرشد نے اجازت دی تھی، آپ دعا فرمائیں، جو میرے لیے ہدایت ہے وہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، بس کریں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لوگ ایسے ہی گھبراتے ہیں. اچھا یہ اگر یہ محرم آ رہے ہیں، اس میں کوئی خاص وظیفہ؟ محرم کے دیکھیں ہم نے وظائف دیے، بتا دیتا ہوں. ابھی وہ کلپ اپلوڈ ہوگا، اس میں ہم نے عاشورہ کی رات کا بھی عمل دیا ہے. ایک نیا عمل ہے، اس میں دعائے جوشن کبیر کا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دعائے سیفی کا. اس کے علاوہ جو لوگ شارٹ ٹائم میں، جیسے علماء بیٹھے ہوئے ادھر پڑھنے پڑھانے والے لوگ، تو 3 دن ان کو چاہیے کہ یہ نکالیں کم سے کم. میاں حضور نے بھی دیا، پچھلے سال ہم نے بھی یہ بات بتائی تھی ان کی عطا سے. 1002 بار سورہ مزمل 3 دن میں پڑھیں، 360 کر کے، تو سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. 7، 8، 9 محرم الحرام کو سورہ مزمل شریف کر لیں، آیت الکرسی کر لیں. تو یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ آیت الکرسی سے حصار بھی بہترین ہوتا ہے، جادو ٹونے کی کارڈ بھی ہوتی ہے. سورہ مزمل انسان کو بے نیاز بھی کرتی ہے، رزق روزی میں بھی برکت کرتی ہے، جادو جنات کے علاج بھی ہوتے ہیں. ابھی اس کے طریقے بھی میرے آنے والے، سورہ مزمل کے عاملین جو استعمال کر سکتے ہیں، اس پر کتاب بھی لکھی جا رہی ہے اور اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے، وہ آنے والے ہیں انشاءاللہ. تو یہ 2، ہاں بھی دے رہا ہوں اجازت. تو یہ 2 عمل لازمی کریں. یہ 7، 8، 9 محرم الحرام کو 360 سورہ مزمل پڑھ لیں، یا دونوں عمل پڑھ لیں. مثلا یہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں، یہ 2 عمل پڑھ لیں. اور عاشورہ کی شب میں یہ عمل ابھی ویڈیو اپلوڈ ہوگا، میں یہاں پہ شارٹ کٹ پہ بتا دیتا ہوں. دعائے سیفی شریف بڑی عظیم دعائے روحانیت کی، اس کو پڑھ لیں 27 بار. 9 محرم کو جب عصر ختم ہو، مسجد میں اعتکاف کر لیں آپ، یا اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں اعتکاف کر لیں، ٹھیک ہے. وہاں پر خوشبو وغیرہ لگا کے مغرب کے بعد 2 نفل پڑھیں اور دعائے سیفی شروع کر دیں. 10ویں محرم کے عصر تک، مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ 27 بار پڑھ لیں تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور عاشورہ کی شب جو ہے یہ افضل ترین رات ہے دعائے سیفی پڑھنے کے لیے، یا دعائے جوشن کبیر. وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. ہمارے سنی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے دعائے جوشن کبیر کیا ہے. دعائے جوشن کبیر وہ دعا ہے جس میں اللہ رب العالمین کے 1000 صفاتی نام ہیں. امام جعفر صادق سے یہ منقول ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے تحفہ خاص رب العالمین نے بھیجی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی عظیم دعا، اس میں 10 بند ہیں، اور اس کے پڑھنے والے پر نہ دنیاوی کسی چیز کا وار اثر کرتا ہے، نہ دیگر مخلوقات کا کوئی وار اثر، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کتاب کی شکل میں ہے بالکل. یہ اپلوڈ یہاں پر نہیں ہے، یہ اپلوڈ ہو گیا ابھی ہمارے فیس بک پیج پر بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی، تو مل جائے گی آپ کو. تو یہ 2 عمل کر لیں وہ، اور 3 دن میں یہ کر لیں، تو اس سے اتنا ضرور ہو جائے گا کہ دم درود کوئی آتا ہے، سائل آتا ہے ہمارے ائمہ کے پاس، علماء کے پاس، خلوص نیت سے جب کسی کے لیے کریں گے اللہ شفا دے گا. آپ مخلوق پر مہربان ہوں گے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا. بات یہ ہے، اور معاملات ایسے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. 3 دن کا آپ نے وظیفہ بتایا، جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ ہوگا، بالکل. ہاں پرہیز مکمل ہوگا اس میں 3 دن تک. اعتکاف 3 دن تک کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اور 3 دن روزے. ہاں روزے رکھے تو افضل بات ہے، نہیں تو پرہیز کریں. ہاں پرہیز کریں، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، اس سے پرہیز کریں، کم کھائیں. روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، محرم میں ویسے ہی روزے کی فضیلت ہے. تو یہ ایسے شارٹ کٹ ہے جو صرف ہمارے سلسلے سے ہی پتہ چل رہا ہے، نہیں تو مجھے بھی پتہ ہے کہ لوگ کس طرح رگڑے لگاتے ہیں. میرے بھی بہت لگوائے لوگوں نے، تو یہ مجھے معلوم ہے. علماء بھی بیٹھے. جی ہاں 360 آیت الکرسی. چلیں جی. علامہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے.